الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین والطاہرین واصحابہ الکرام اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احیاء ولكن لا تشعرون آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. محترم و مکرم سید شکیل احمد بخاری صاحب و دیگر سادات کرام اور تمام میرے بزرگوں اور دوستوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس سے قبل کہ میں اپنی گفتگو کا آغاز کروں، میں آپ کی خدمت میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ آپ ایک بار باواز بلند نبی اور آل نبی پر باواز بلند درود پاک پڑھ لیں۔ وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ محرم الحرام کی آج 10ویں مجلس ہے، اور آج کی یہ 10ویں مجلس گویا محرم الحرام کی 10ویں عاشورہ کی رات بھی ہے، اور عاشورہ کی جو رات ہے یہ یقیناً بڑی بابرکت، بڑی مبارک اور مقدس رحمتوں اور برکتوں والی یہ رات ہے۔ اور کل کا جو دن جسے یوم عاشورہ کہا جاتا ہے، عاشورہ کا دن ہے، یہ اسلام کی تاریخ میں بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ اس رات سے بھی زیادہ بڑھ کر جو فضیلت ہے وہ یقیناً کل کا جو مبارک جو دن ہے، عاشورے کا جو دن، وہ بڑی بابرکت اور رحمتوں اور بڑا ہی مبارک دن ہے۔ اسلام کے اندر اس دن کو ایک بہت بڑی اہمیت حاصل ہے۔ اللہ رب العزت کی جانب سے اس عاشورہ کے دن جو مبارک کام ہوئے ہیں، علماء کرام نے اس کی ایک فہرست تیار کی ہے حدیثوں کی کتاب سے کہ اس دن کیا اللہ رب العزت کی جانب سے کتنے اہم ترین کام ہوئے ہیں۔ میں کربلا میں جانے سے پہلے، شہیدان کربلا کا ذکر کرنے سے پہلے، میں عاشورہ کے جو دن ہے اس کی کچھ
فضائل اور اس کی برکتیں میں عرض کرتا ہوں۔ فرعون کو جو غرق کیا گیا، فرعون کا لشکر جو غرق ہوا، وہ دن بھی یہی 10 محرم الحرام کا دن تھا۔ حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کی جو توبہ رب تعالیٰ نے قبول فرمائی، عاشورہ کے دن ہی اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول فرمائی۔ حضرت سیدنا یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ سے باہر جب تشریف لائے تو وہ دن بھی 10 محرم الحرام کا دن تھا۔ بنی اسرائیل کے لیے دریا کے پانی نے جو رستہ بنا دیا، وہ دن بھی 10 محرم الحرام کا دن تھا۔ حضور علیہ السلام کے جد امجد حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی جس دن ولادت ہوئی، وہ دن بھی 10 محرم الحرام کا دن تھا۔ جس دن حضرت یوسف علیہ السلام کو قید سے رہائی ملی، جس دن آپ قید سے نکلے، وہ دن بھی 10 محرم الحرام کا دن تھا۔ جس دن حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی، وہ دن بھی 10 محرم الحرام کا دن تھا۔ جس دن حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام پر آگ گلے گلزار ہوئی، وہ دن بھی 10 محرم الحرام کا دن تھا۔ جس دن حضرت ایوب علیہ السلام نے شفا پائی، وہ دن بھی 10 محرم الحرام کا دن تھا۔ جس دن حضرت یعقوب علیہ السلام کی بینائی واپس لوٹائی گئی، وہ دن بھی 10 محرم الحرام کا دن تھا۔ جس دن حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں سے باہر نکالا گیا، وہ دن بھی 10 محرم الحرام کا دن تھا۔ جس دن حضرت سلیمان علیہ السلام کو بادشاہت ملی، وہ دن بھی 10 محرم الحرام کا دن تھا۔ جس دن اللہ تبارک و تعالی نے اس روئے زمین پر سب سے پہلی مرتبہ جو بارش فرمائی، وہ دن بھی 10 محرم الحرام کا دن تھا۔ اللہ تعالیٰ نے جس دن کرسی کو پیدا فرمایا، وہ دن بھی 10 محرم الحرام کا دن تھا۔ جس دن قلم پیدا کیا گیا، وہ دن بھی 10 محرم الحرام کا دن تھا۔ جس دن پہاڑوں کو بنایا گیا حضرات گرامی، وہ دن بھی یہی عاشورہ کا دن یعنی 10 محرم الحرام کا دن تھا۔ اور جس دن سمندروں کو پیدا کیا گیا، وہ دن بھی 10 محرم الحرام کا دن تھا۔ اور جس دن حضرت ادریس علیہ السلام کو جنت کی طرف اٹھایا گیا، وہ دن بھی 10 محرم الحرام کا دن تھا۔ اصحاب کہف جس دن اپنی کروٹیں بدلتے تھے غار میں رہ کر حضرات گرامی، وہ دن بھی 10 محرم الحرام کا دن تھا۔ اور پھر معرکہ کربلا جو ہوا سن 61 ہجری میں، حضور علیہ السلام کے نواسے کو اور ان کے اہل بیت اطہار کے ان مقدس لوگوں کو، بچوں کو جو شہید کیا گیا، وہ دن بھی 10 محرم الحرام کا دن تھا۔ کتنی اہمیت ہے 10 محرم الحرام کی؟ یہ تو ہم جان سکتے ہیں، محبت والے جان سکتے ہیں، یزیدیوں کو کیا پتا اس کی اہمیت کیا ہے؟ ان یزیدیوں کو کیا پتا؟ انہوں نے اسی دن کو منتخب کر لیا اہل بیت اطہار کو شہید کرنے کے لیے، کیونکہ ان کو اس دن کی اہمیت کا کچھ بھی نہیں پتا تھا۔ پتا سب تھا، جانتے وہ سب تھے، کیونکہ وہ بھی مسلمان تھے، وہ بھی کلمہ پڑھنے والے تھے، وہ بھی نماز پڑھنے والے تھے، وہ بھی قرآن پڑھنے والے تھے۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ عیسائی تھے یا یہودی تھے، نہیں، بلکہ یہ وہی تھے جنہوں نے کلمہ بھی پڑھا تھا، جو نمازیں بھی پڑھتے تھے۔ مگر حضرات گرامی، عجیب تماشا ہوا،
عجیب تماشا ہوا تقدیر اسلام کے ساتھ، عجیب تماشا ہوا تقدیر اسلام کے ساتھ کہ قتل شبیر ہوا نعرہ تکبیر کے ساتھ۔ امام علی مقام کو جنہوں نے شہید کیا وہ مسلمان تھے، وہ کلمہ گو تھے، وہ نمازی تھے، مگر یہ ایک عجیب اتفاق ہوا ہے سن 61 ہجری میں۔ میں اس طرف آؤں گا۔ میں حضور علیہ السلام نے جو کچھ فرمایا ہے اسی 10 محرم الحرام کی نسبت سے، سرکار علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص عاشوراء کے دن یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرے گا، اللہ تبارک و تعالی اس کے لیے یتیم کے سر کے ہر بال کے برابر ایک ایک درجہ اس کا بلند فرمائے گا۔ اب سرکار کا یہ فرمانا کہ جو یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرے گا، اور کس دن؟ عاشوراء کے دن۔ سرکار جانتے تھے کہ میرا حسین جب شہید کر دیا جائے گا تو حسین کے بچے یتیم ہو جائیں گے۔ اے میری امت کے لوگوں، جب 10 محرم آئے تو یتیم کو تلاش کرو اور کربلا کو یاد کرو۔ سرکار نے 10 محرم کا دن فرمایا کہ یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرو، کیونکہ کربلا والے یہ یتیم ہو گئے تھے کربلا میں۔ حضور علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ جو شخص عاشوراء کے روز غسل کرے گا تو وہ کبھی بھی کسی مرض میں مبتلا نہیں ہوگا۔ یہ سرکار علیہ السلام کا فرمان ہے کہ عاشوراء کے دن غسل کرو۔ اس کی برکتیں کیا ہیں؟ اس کی اللہ تعالیٰ کی جانب سے اگر کوئی یہ عمل کرتا ہے، کوئی غسل کرتا ہے، سرکار نے فرمایا کہ غسل کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ آنے والی بیماریوں سے اس کی حفاظت فرمائے۔ غسل کس سے کیا جاتا ہے؟ حضرات گرامی یقیناً آپ کہیں گے پانی سے کیا جاتا ہے۔ سرکار جانتے تھے کہ اگر بیماریوں سے بچنا چاہتے ہو نا تو بیمار عابد کو یاد کر لینا، اور پانی سے غسل ہوتا ہے۔ اور ذرا دیکھ لینا کہ یزیدیوں نے تو پانی بند کیا تھا، اور اس دن پانی بند کرنا یہ یزیدیوں کا کام ہے۔ ارے حسینیوں کا کام پانی پلانا ہے، حسینیوں کا کام اس دن پانی سے غسل کرنے کا ہے، ماتم کرنے کا نہیں ہے۔ اس دن اپنے آپ کو پیٹنا نہیں ہے۔ ارے یہ تو حضور علیہ السلام نے جو کچھ ارشادات فرمائے ہیں کہ جب جو عمل کرو تو اس عمل میں کربلا والوں کو یاد رکھو۔ سرکار علیہ السلام نے فرمایا کہ جو 10 محرم الحرام کے دن یعنی عاشوراء کے دن 10ویں محرم کو بیماروں کی بیمار پرسی جب کوئی کرتا ہے، سرکار نے فرمایا کہ اس عمل کو کرو۔ جس کسی شخص نے عاشوراء کے دن کسی مریض کی بیمار پرسی کی، گویا اس نے تمام اولاد آدم کی بیمار کی پرسی کی۔ بیمار کی عیادت کرنا، یہ سرکار نے فرمایا عاشوراء کے دن اس عمل کو خاص طور پر کرو، کیونکہ سرکار جانتے تھے نا، سرکار جانتے تھے کہ ایک بیمار کربلا میں بھی تھا، ایک بیمار کربلا میں تھا۔ اے لوگوں، اگر کسی بیمار کے پاس جاؤ تو پھر میرے بیمار کربلا کے بیمار امام زین العابدین کو یاد کرنا۔ عاشوراء کے دن ہی فرمایا کہ بیمار کی پرسی کرو، بیمار کی عیادت کرو۔ اگر عام دن کوئی شخص بیمار کی عیادت کرنے کے لیے چلا جائے، اس کے بہت زیادہ اجر و ثواب رکھے، کہ جو کوئی شخص کسی بیمار کی جب عیادت کرتا ہے، وہ جب واپس لوٹتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ سرکار نے فرمایا لیکن یہی عمل اگر عاشوراء کو جو کرے گا، گویا اس نے جتنے اس روئے زمین پر بیمار ہیں وہ تمام بیماروں کی گویا اس نے عیادت کی۔ اور حضرات گرامی پھر عاشور ہی کے دن سرکار کا یہ فرمانا کہ عاشوراء کے دن بیمار کی آپ عیادت کرو، کیونکہ یہ توجہ اسی طرف دلانا مقصود ہے کہ اگر کسی بیمار کے پاس جاؤ گے نا، اگر بھول بھی جاؤ اہل بیت کو، مگر بیمار کے پاس جاؤ گے تو بیمار عابد کو یاد کرو گے۔ یقیناً یہ بیمار عابد کے صدقے اگر تم کہیں جاؤ گے تو اللہ تعالیٰ تمہارا یہ عمل
قبول فرمائے گا اور اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ تمہیں ضرور عطا فرمائے گا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو شخص عاشورہ کے دن اپنے اہل و عیال پر نفقہ میں وسعت کرے گا اللہ تبارک و تعالی اس پر سارا سال وسعت فرمائے گا۔ یعنی اپنے گھر میں عاشورہ کے دن کوئی دسترخوان میں چیزوں کو بڑھا دے گا اپنے بچوں کے لیے، اپنی اولاد کے لیے، اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں پورا سال اس کے دسترخوان میں برکت عطا فرمائے گا۔ کیوں کہ حضرات گرامی گویا توجہ اسی طرف دلا رہے ہیں سرکار علیہ السلام کہ لوگوں کربلا میں جو امام حسین علیہ السلام و رضی اللہ تعالی عنہ اور آپ کے رفقاء جو شرکاء جو ساتھ تھے ان پر پانی کو بند کر دیا گیا تھا، ان پر کھانا بند کر دیا گیا تھا۔ آج اپنے گھر کے اندر اس دن کو تم دسترخوان کو بڑھا دو تاکہ یزیدیوں کا کام ہے ان کاموں کو بند کرنا، حسینیوں کا کام ہے کھانا کھلانا۔ یہی وجہ ہے کہ ہم 10 دن الحمدللہ ہر مجلس کے بعد ہم باقاعدہ لنگر کا ہم نے جو اہتمام جو کیا گیا ہے وہ اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم یہ امام علی مقام کی یاد میں بس یہی تو ظاہر کرنا چاہتے ہیں کہ ہم حسینی ہیں۔ لوگوں نے ان پر پانی بند کیا مگر ہم تو لوگوں کو پکڑ کے بٹھاتے ہیں کہ کھاؤ کھانا کھاؤ ان کی یاد میں۔ یہ اگر پانی پیو تو یاد کرو پیاس امام کی، پیاسو یہ ہے سبیل شہیدوں کے نام کی۔ حضرات گرامی ذرا غور تو کریے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے یہ ارشادات اور پھر خاص طور پر عاشورہ کے دن یہ تمام باتیں اسی طرف ہماری توجہ دلاتی ہیں کہ اگر غسل کرو تو غسل پانی سے ہوتا ہے، دسترخوان کو بڑھاؤ کیونکہ اس دن اہل بیت اطہار پر پانی بند کر دیا گیا، کھانا بند کر دیا گیا۔ حضور نے فرمایا کہ اسی دن بیمار کی عیادت کرو کیونکہ کربلا میں بیمار بھی تھے۔ سرکار نے فرمایا کہ اسی دن یتیم کے سر پہ ہاتھ پھیرو کیونکہ کربلا میں میرا حسین جب شہید ہو جائے گا تو اس کے بچے یتیم ہو جائیں گے۔ تو حضرات گرامی عاشورہ کا دن یقیناً بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے۔ کل ہم نے اپنی گفتگو جہاں پر ختم کی تھی امام علی مقام امام حسین شہید کربلا رضی اللہ تعالی عنہ اپنے گھر والوں کے ساتھ جب مکہ مکرمہ آئے، مکہ مکرمہ میں آپ جیسے ہی داخل ہوئے تو اہل مکہ نے جب دیکھا کہ نواسہ رسول امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اپنے رفقاء کے ساتھ اپنے بچوں کے ساتھ مکے میں آ رہے ہیں تو وہ انہیں ویلکم کرنے کے لیے مکے کی سرحد تک پہنچ گئے۔ کہا کہ اے نواسہ رسول ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، ویلکم کرتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر، حضرت زبیر بن العوام کے بیٹے حضرت عبداللہ ابن زبیر، یہ دونوں اس وقت میں نے یہ کل کہا تھا کہ یزید نے جو خط میں یہ نام بھی لکھے تھے عبداللہ ابن عمر کا، عبداللہ ابن زبیر کا، یہ دونوں اس وقت مدینے آ گئے تھے، امام علی مقام سے پہلے آ گئے تھے۔ مگر جب امام علی مقام معاف کیجئے گا مدینہ پاک سے مکہ مکرمہ آ گئے تھے، لیکن جب امام علی مقام مکہ مکرمہ آئے تو انہوں نے آگے بڑھ کر آپ کا استقبال کیا اور پھر گویا مکہ مکرمہ میں ایک رونق سی آ گئی۔ امام علی مقام مکہ مکرمہ میں آپ نے بڑے اچھے دن وہاں گزارے، کوئی وہاں پر کسی قسم کی کوئی فکر نہیں تھی۔ آپ کا یہ معمول تھا کہ آپ حرم شریف کے اندر ساری نمازیں ادا فرماتے اور پھر صحن کعبہ میں بیٹھ جاتے، مکہ مکرمہ کے
جو مسلمان تھے، جو صحابہ کرام تھے، جو تابعین تھے، وہ اس وقت امام عالی مقام کی زیارت کرنے کے لیے آتے اور دیکھ دیکھ کر اپنے دلوں میں گویا وہ خوشی محسوس کرتے کہ آج ہم نواسۂ رسول کی زیارت کر رہے ہیں۔ بڑے اچھے معاملات جا رہے تھے، بڑے اچھے دن گزر رہے تھے حضرات گرامی، مگر امام عالی مقام کو اس وقت کا انتظار تھا جو سرکار نے فرما دیا تھا کہ حسین تم شہید کر دیے جاؤ گے، بس انتظار تھا۔ اب اس کے جب اسباب پیدا ہونے لگے، کیا اسباب بنے؟ کوفے والوں کو جب یہ اطلاع ملی کہ امام عالی مقام نے یزید کے بیعت سے انکار کر دیا ہے اور وہ اپنے اہل و عیال کو لے کر مکہ مکرمہ آ گئے ہیں، انہوں نے خطوط لکھنا شروع کر دیے، اور وہ لکھنے والے بھی کوئی معمولی لوگ نہیں، وہاں کے عالم تھے، وہاں کے رئیس تھے، وہاں کے بزنس مین تھے، بڑے بڑے لوگ امام عالی مقام کو خط لکھ رہے ہیں کہ اے امام عالی مقام، آپ مکہ مکرمہ تو آ گئے ہیں، مگر ہم چاہتے ہیں کہ آپ کوفہ تشریف لے آئیں، اگر آپ تشریف نہیں لاتے یزید یہی چاہتا ہے کہ ہم اس کے ہاتھ پر بیعت کریں، مگر آپ کے ہوتے ہوئے ہم یزید کے ہاتھ میں بیعت نہیں کریں گے۔ امام عالی مقام نظر انداز کرتے رہے، مگر خط پر جب خط آنے لگے، اس قدر زیادہ خطوط ہو گئے جس کی تعداد 500 سے زیادہ بتائی جاتی ہے۔ اب امام عالی مقام نے اس وقت جو صحابہ کرام تھے ان سے یہ مشورہ کیا کہ مجھے کیا کرنا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ حسین، ہم جانتے ہیں کوفے والوں کو، ان کی زبانیں اگر تمہارے ساتھ ہیں مگر دل ان کے یزید کے ساتھ ہیں۔ یہ وہی کوفہ والے ہیں کہ جنہوں نے آپ کے بابا علی کو شہید کیا ہے، یہ وہی کوفے والے ہیں کہ جنہوں نے حسن مجتبی کو شہید کیا ہے۔ امام حسن مجتبی دارالخلافت کوفہ میں تھا، بڑا اچھا وقت گزار رہے تھے، مگر انہوں نے وہاں سکون سے بیٹھنے نہیں دیا، مدینہ طیبہ آ گئے، اور یہاں تک کہ مدینہ طیبہ میں آ کر انہیں شہید کیا گیا۔ اے حسین، ہم یہی عرض کرتے ہیں کہ یہ کوفے والے یہ بے وفا ہیں، انہوں نے آپ کے گھرانوں کے ساتھ، آپ کے گھر والوں کے ساتھ کوئی اچھا سلوک نہیں کیا، ہم آپ کو اس بات کی بالکل اجازت نہیں دیں گے کہ آپ کوفہ جائیے۔ مگر امام عالی مقام نے جب ان کو بتایا کہ انہوں نے ساتھ یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ اے حسین، اے امام عالی مقام، اگر آپ کوفہ میں تشریف نہیں لے آتے تو پھر ہم مجبوراً یزید کے ہاتھ پر بیعت کر لیں گے، اور جب یزید کے ہاتھ پر بیعت ہو گئی اور بروز محشر اگر رب تعالیٰ نے ہم سے پوچھا کہ بتاؤ تم نے یزید کے ہاتھ پر بیعت کیوں کی، تو ہم کہہ دیں گے کہ ہم نے تو نواسۂ رسول کو پہلے خطوط بھیجے مگر کوئی جواب نہیں آیا، انہوں نے انکار کر دیا۔ اور امام عالی مقام یہ بھی جانتے تھے کہ یہ جو سفر ہے یہ میری شہادت کا سفر ہے، یہ مجھے بیعت کے لیے نہیں بلا رہے بلکہ میری شہادت مجھے بلا رہی ہے۔ پھر صحابہ کرام نے اس وقت یہ مشورہ دیا جس کے اندر حضرت عبداللہ ابن عمر، حضرت عبداللہ ابن عباس، حضرت عبداللہ ابن زبیر یہ شامل تھے۔ انہوں نے کہا کہ اے امام عالی مقام، آپ اس طرح کریے کہ آپ کسی کو اپنا نائب بنا کر، اپنا قاصد بنا کر کسی کو بھیج دیں۔ اب امام عالی مقام نے اس وقت حضرات گرامی جو فیصلہ فرمایا یہ قابل غور ہے۔ صحابہ کرام موجود تھے مگر امام عالی مقام نے کسی صحابی کو اپنا قاصد نہیں بنایا، اپنا نائب نہیں بنایا۔ امام عالی مقام نے اپنا نائب حضرت امام مسلم بن عقیل جو حضرت عقیل کے بیٹے ہیں، اور حضرت عقیل جو مولا کائنات علی المرتضیٰ کے بھائی ہیں، جو ابو طالب کے بیٹے ہیں، اور ابو طالب جو عبد المطلب رضی اللہ عنہ کے بیٹے ہیں، یہ ہاشمی خاندان ہے۔ کہا کہ اگر
اس وقت کوئی میرا نائب بن کر بھی جائے گا تو میرے گھر کا بندہ ہی جائے گا. اور امام عالی مقام نے جو فیصلہ فرمایا، خدا کی قسم اگر اس پر غور کریں، اگر کوئی صحابی رسول اس وقت چلے جاتے، امام عالی مقام کے نائب بن کر چلے جاتے، اور وہ وہاں جا کر اگر یہ اطلاع کر دیتے کہ اے امام اب آپ آ جائیے، حالات ٹھیک ہیں، معاملات یہاں سب کچھ ٹھیک ہیں، اور اگر حسین چلے جاتے تو آج یہ جو صحابہ پر جو گستاخیاں صحابہ کرام کی جو کرتے ہیں، وہ آج یہی کہتے دیکھ لو دیکھ لو دیکھ لو، ہم صحابہ پر اس طرح سے اس وجہ سے نہیں بولتے، یہ صحابہ نہیں بلا کے اہل بیت اطہار کو قتل کروایا. وہ کہہ سکتے تھے، مگر امام علی مقام نے اپنے بھائی کو بیچ کر گویا یہ بتا دیا کہ میرا یہ فیصلہ یہ صحابہ کی عظمت کو برقرار رکھنے کا فیصلہ، میرا یہ فیصلہ صحابہ کے وقار کو برقرار رکھنے کا یہ فیصلہ ہے. آپ نے اس وقت کہا کہ اگر کوئی شہید ہو تو میرے گھر کا بندہ شہید ہو. اگر آپ سوچئے، اگر کوئی صحابی رسول چلے جاتے، یہ صحابی کے کوئی فرزند چلے جاتے، اور پھر جو کچھ حالات ہوئے کہ جس طرح امام مسلم بن عقیل نے جو خط لکھا کہ حضور آ جائیے، اور اگر وہ لکھ دیتے کہ آپ آ جائیے، تو آج یہ تو صحابہ پر اسی طرح باتیں کرتے کہ اہل بیت کو تو انہوں نے ہی معاذ اللہ قتل کرایا. مگر صحابہ کرام اور اہل بیت کے درمیان بڑی محبت تھی، اور امام علی مقام نے اس وقت بڑی گہری سوچ رکھی اور بڑا بہترین آپ نے فیصلہ کیا کہ آپ کے فیصلے سے اب رہتی دنیا تک صحابہ پر کوئی اس طرح کی بات نہیں کر سکتا. کہا کہ اب اگر کوئی میرا نائب بن کر جائے گا تو صحابی رسول یہ صحابی کا بیٹا نہیں جائے گا، بلکہ ہمارے گھر کا فرزند جائے گا، ہاشمی گھرانے کا فرزند جائے گا. حضرت امام مسلم بن عقیل کو آپ نے فرمایا کہ اے مسلم، میں چاہتا ہوں کہ آپ میرے قاصد بن کر، میرے نائب بن کر آپ کوفہ تشریف لے جائیں، اور وہاں جا کر آپ دیکھیں وہاں کے کیا حالات ہیں، وہاں کے کیا معاملات ہیں. اگر یقینی طور پر حقیقی اگر ان کی محبتیں ہمارے ساتھ ہیں تو میرے بھائی آپ وہاں سے مجھے خط لکھ دینا، میں یہاں سے آ جاؤں گا. امام مسلم نے یہ فرمایا کہ بھائی جس طرح آپ کا حکم، آپ نے تیاری کی. آپ جب جانے لگے تو آپ کے 2 صاحبزادے حضرت محمد جن کی عمر 8 برس کی تھی، اور حضرت ابراہیم ان کی عمر 10 برس کی تھی، انہوں نے کہا کہ ابا جان ہم بھی آپ کے ساتھ جائیں گے، آپ ہمیں چھوڑ کر جا رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ بیٹا میں وہاں پہنچ کر وہاں کے حالات دیکھ کر میں جب خط لکھوں گا تمہارے چچا کو تو اپنے چچا کے ساتھ آ جانا. کہا کہ نہیں، ہمیں بھی آپ کے ساتھ جانا ہے، ہم آپ کو اکیلے نہیں جانے دیں گے. وہ اصرار کر رہے تھے، اتنے میں امام علی مقام آگے. کہا کہ سب خیریت ہے؟ کہا کہ یہ بچے ضد کر رہے ہیں. کہا کہ لے جاؤ ان بچوں کو اپنے ساتھ. اے مسلم، میں اپنی صغرا کو مدینے میں چھوڑ کر آیا ہوں، مجھ سے پوچھو کہ مجھ پر کیا گزر رہی ہے. اہل بیت میں سے حضرت بی بی صغرا جو اکیلی، بچپن کا زمانہ ہے، بخار کی وجہ سے، بیماری کی وجہ سے انہیں ام المؤمنین حضرت بی بی ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے کفالت میں دے کر امام علی مقام مدینہ طیبہ سے آئے تھے کہ میری امی جان اب آپ اس کی کفالت فرمائیں. کہا کہ مجھے وہ صغرا میری بہت یاد آتی ہے، آپ انہیں اپنے ساتھ لے جائیے. بچوں کی جو جدائی ہے یہ مجھ سے پوچھو کہ بھائی میں اپنی بچی کو کس طرح یاد کر رہا ہوں. امام علی مقام نے جب یہ فرمایا تو حضرت امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے یہ فیصلہ کیا کہ ٹھیک ہے جس طرح آپ کا حکم. اب دونوں اپنے صاحبزادگان کو لے کر یہ امام مسلم بن عقیل، یہ کربلا کا پہلا شہید ہونے والا، سب سے ملاقات کر کے اب کوفہ کی طرف یہ جا رہے ہیں. حضرات گرامی، جب امام مسلم بن عقیل جب کوفہ میں داخل ہوئے
اب یہ مکہ سے کوفہ آ گئے. جیسے ہی کوفہ کے اندر داخل ہوئے، کوفیوں نے جب دیکھا کہ امام عالی مقام نے اپنا نائب بنا کر امام مسلم بن عقیل کو بھیجا ہے، تو وہ بھاگتے ہوئے آئے آپ کی زیارت کے لیے، اور آپ کو مرحبا کہا، آپ کو خوش آمدید کہا، آپ کا ویلکم کیا، اور مرحبا صد مرحبا اے امام مسلم مرحبا کے نعرے گونجنے لگے. مورخین یہ لکھتے ہیں کہ ایک دن میں 12,000 کوفیوں نے امام مسلم بن عقیل کے ہاتھ پر بیعت کر لی. 12,000 کوفیوں نے ایک دن میں، جنہیں پتا چلتا یہ ہاشمی گھرانے کا ایک فرزند آ چکا ہے، امام عالی مقام کا نائب بن کر آ گیا ہے. پہ در پہ جو ہے لوگوں کا ہجوم بڑھتا رہا. لوگ انہیں دعوت کرتے رہے کہ اے امام مسلم ہمارے گھر تشریف لے آئیے، اے امام مسلم ہمارے گھر تشریف لے آئیے. ہر دروازے امام مسلم بن عقیل کے لیے کھول دیے گئے. اور امام مسلم بن عقیل نے جب دیکھا یہاں کے حالات تو بہت اچھے ہیں اور بڑی محبت کرتے، کوئی ہاتھ پکڑ کے اپنے گھر لے جا رہا ہے، کوئی ہاتھوں کو چوم رہا ہے، کوئی قدموں کو چوم رہا ہے، کوئی ان کی راہ میں اپنی آنکھوں کو بچھا رہا ہے، کوئی جب چہرے کو دیکھتا ہے تو صرف دیکھتا ہی رہتا ہے کہ یہ ہاشمی گھرانے کے چراغ ہیں، ہاشمی گھرانے کے یہ پھولوں کے ساتھ آئے ہوئے یہ امام مسلم بن عقیل امام حسین کے نائب ہیں. ارے ان کی زیارت کرو، ان لوگوں کو تو دیکھنا بھی عبادت ہے. وہ اتنا پیار دیا، اتنی محبت دی. امام مسلم بن عقیل نے جب دیکھا، کہا یہ تو بڑی محبت کرنے والے ہیں، یہ تو بڑی شفقت کر رہے ہیں، یہ تو مجھے چھوڑتے نہیں. اب امام مسلم بن عقیل نے وہاں کے جب حالات دیکھے تو انہوں نے اسی وقت اپنے بھائی حضرت امام علی مقام کو خط لکھ دیا کہ بھیا حسین، یہاں کے جو حالات ہیں، یہاں کے حالات بڑے اچھے حالات ہیں، یہاں کا ماحول بڑا اس وقت روحانی ماحول بنا ہوا ہے، بڑا نورانی ماحول ہے. مجھے انہیں دیکھ کر اتنی خوشی ہوئی کہ ہزاروں کی تعداد میں یہ میرے ہاتھ پر بیعت کر چکے ہیں، اور ان کی یہی خواہش ہے کہ اب آپ تشریف لے آئیے. اب یہ خط امام علی مقام کو جب ملا، حضرات گرامی ذرا غور تو کریے، اور اسی کوفہ میں چند ایسے عناصر یزیدی گنڈے وہ دیکھ رہے تھے، سب کچھ حالات دیکھ رہے تھے اور دل میں جل رہے تھے. دلوں میں بغض تھا آل رسول کا. ان کی یقیناً نظر امام مسلم بن عقیل پر تھی. بولا یہ اگر یہاں رہے تو یہ یزید کی جو حکومت ہے یہ تو تباہ ہو جائے گی. انہوں نے بھی خط لکھ دیا یزید کو، لکھا کہ اے یزید، تمہیں کچھ خبر ہے کہ کوفہ کے اندر امام حسین عالی مقام کے نائب امام مسلم بن عقیل تشریف لا چکے ہیں، اور ہزاروں کی تعداد میں لوگوں نے ان کے ہاتھ پر بیعت کر دی ہے، اور اے یزید، لوگ تجھے اس وقت کھلم کھلا گالیاں بک رہے ہیں. کچھ کر، اپنی حکومت کو بچا، اپنے تخت کو بچا. یزید نے جب یہ خط پڑھا، اس نے حکم دیا ابن زیاد کو، خط لکھا. ابن زیاد اس وقت بصرہ کا گورنر تھا، اور کوفہ کے جو گورنر تھے حضرت نعمان بن بشیر، یہ بڑے محب اہل بیت تھے، یہ خادم اہل بیت تھے، یہ غلام اہل بیت تھے. یہ یزیدی گنڈے ان کے پاس بھی گئے، کہا کہ روکو، یزید کی حکومت کو خطرہ ہے، امام مسلم بن عقیل کے ہاتھ پر جو لوگ بیعت کر رہے ہیں انہیں روکو. مگر انہوں نے یہ فرمایا، مجھے کہتا ہے میں روکوں؟ کہا کہ تمہاری یہ گورنری چلے جائے گی. کہا کہ ایسی 1000 گورنری چلے جائے مگر میری ہر گورنری سرکار کے قدموں پر قربان ہے. تو مجھے کہہ رہا ہے کہ میں روکوں؟ میں تو نہیں روکنے والا. حضرات گرامی وہ خادم اہل بیت تھے. اب جب یزید نے
ابن زیاد کو جب لکھا کہ اے ابن زیاد اب جلدی سے آ جاؤ اور جاؤ بصرہ کی جو گورنری یہ بھی تمہارے پاس رہے گی، کوفہ میں جا کر نعمان بن بشیر کو وہاں سے ہٹاؤ اور اس کی جگہ تم گورنر بن جاؤ۔ اب یہ ابن زیاد اتنا چالاک، اتنا مکار، یہ بدبخت، اس نے کیا کیا کہ بصرہ سے جو راستہ جو کوفہ میں آتا تھا اس نے اس راستے کو اختیار کرتے ہوئے پھر اس نے ایک اور راستہ طے کیا۔ اس نے سوچا کہ مجھے اب اس وقت مکہ مکرمہ سے جو راستہ کوفہ میں آ رہا ہے مجھے اس راستے سے آنا چاہیے۔ اس نے حجازی لباس پہنا، عرب کا جو اس وقت لباس تھا حجازی، اس نے وہ لباس پہنا، اپنے چہرے پر اس نے نقاب کیا، کیونکہ عرب کے جو لوگ ہوتے تھے وہ جب سفر کرتے تھے تو اپنے چہرے پر نقاب کرتے تھے کہ کہیں مٹی کی وجہ سے وہ اپنے آپ کو بچانے کے لیے۔ اس مکار نے نقاب کیا، حجازی لباس پہنا، اور وہ راستہ کہ جو راستہ مکہ مکرمہ سے کوفے کی طرف آ رہا تھا اسی راستے سے وہ آنے لگا۔ جب کوفیوں نے دیکھا، جب داخل ہو گیا کوفے میں، کوفیوں نے جب دیکھا وہ سمجھے کہ امام علی مقام تشریف لا چکے ہیں۔ اس کا جو لباس تھا وہی لباس تھا، چہرہ اس کا ڈھکا ہوا تھا۔ اب یہاں پر یہ کوفے والوں نے امام حسین کے حق میں نعرے بلند کر دیے کہ اب تو ابن رسول اللہ بھی آ چکے ہیں، اور یہاں پر یہ خوشیاں منانے لگے، اور یہ سب کچھ دیکھ رہا تھا اور دل کے اندر جل رہا تھا کہ اس قدر محبت اہل بیت ان کے دلوں میں آ چکی ہے، اس قدر لوگ یزید کے خلاف ہو چکے ہیں۔ اب یہ بڑھتا ہوا یہ آگے آگے بڑھ رہا ہے، اور یہ امام عالی مقام کے یہ زبانی محبین یہ پیچھے پیچھے یہ سمجھ کر کہ حسین جا رہے ہیں۔ حضرات گرامی، یہ بدبخت، یہ لعین، یہ مکار، یہ شیطان اس وقت فوراً دارالخلافہ میں گیا، اور وہاں جب اس نے دروازہ بجایا کوئی دروازہ نہیں کھول رہا۔ اس وقت حضرت نعمان بن بشیر جو گورنر تھے وہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ اسی معاملے کو حل کرنے کی کوشش کر رہے تھے، کیونکہ وہ جان چکے تھے کہ یزید کی کارروائی اب کیا ہونے والی ہے۔ انہوں نے جب چھت سے جھانکا تو اس نے دیکھا، اس نے کہا کہ اے امام علی مقام آپ واپس لوٹ جائیے، یہاں کے حالات کو میں جانتا ہوں، ان کے دلوں کو میں جانتا ہوں، ان کی نیتیں اچھی نہیں ہیں، ان کے ناروں پر مت جائیے۔ مگر اسے نہیں پتا تھا کہ یہ تو خود مکار ابن زیاد ہے۔ یہ حضرات گرامی، ابن زیاد نے جب اپنا نقاب اٹھایا کہا کہ میں ابن زیاد ہوں، دروازہ کھولو۔ اس نے دیکھا کہ ابن زیاد آ چکا ہے۔ جب دروازہ کھولا ابن زیاد اندر داخل ہوا، اور باہر اندر سے دروازہ بند کر کے جو وہاں پر کوفہ کے جو معزز جو شخصیات موجود تھی، حضرت نعمان بن بشیر بھی وہاں موجود تھے، اب وہاں پر یہ کہنے لگا کہ یہاں پر جتنے تم معززین جو شخصیات موجود ہو یہ باہر تمہارے ہی بچے ہیں، اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارے بچے یتیم نہ ہوں تو انہیں سمجھاؤ، اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری عورتیں بیوہ نہ ہو تو انہیں سمجھاؤ۔ ابھی کوفہ والے تھے ڈر گئے۔ اب یہاں پر یزید نے عمل اعلان سب کو ڈرانا دھمکانا شروع کر دیا۔ اس نے کہا کہ کوفہ والو، اگر امام عالی مقام کا تم نے نعرہ لگایا، اگر یزید کے خلاف کوئی بات کی تو تمہاری گردن اڑا دی جائے گی۔ اب کوفہ والوں نے دیکھا کہ یہ تو ابن زیاد ہمیں دھمکی دے رہا ہے، ہمیں ڈرا رہا ہے۔ حضرات گرامی، یہی پھر کوفہ والے جو اب تک تو امام مسلم کے ساتھ تھے، ابھی تک تو اپنے گھروں میں دعوتوں کا اہتمام کیا کرتے تھے، ابھی تک تو ان کے پیچھے نماز پڑھتے تھے، انہوں نے جب دیکھا کہ یزید کا یہ آنے والا نیا گورنر یہ کہہ رہا ہے کہ اگر کسی نے
حسین کا ساتھ دیا یا ان کے آنے والے یہاں جو آ چکے ہیں ان کے نائب اگر انہیں کسی نے پناہ دی تو اس کو قتل کر دیا جائے گا. اگر چاہتے ہو کہ تمہارے بچے یتیم ہو جائیں تو یزید کے خلاف آواز اٹھاؤ. بس یزید کا یہ ابن زیاد کا یہ کہنا تھا، یہ کوفہ والے ایک دم سے بدل گئے. مغرب کی نماز کا وقت تھا، ہزاروں کی تعداد میں تھے، 500 باقی رہ گئے. مغرب کی نماز ہو رہی ہے، حضرت امام مسلم بن عقیل اپنے 2 صاحبزادگان کے ساتھ امامت فرما رہے ہیں. آپ کے صاحبزادگان پیچھے موجود ہیں. اب یہ کوفہ والے جو باقی تھے، امام مسلم نماز پڑھا رہے ہیں، مغرب کی نماز ہو رہی ہے، اور یہ پیچھے ہاتھ باندھ کر نہیں کھڑے ہوئے بلکہ ہاتھ چھوڑ کر نماز پڑھ رہے ہیں. ان کو یہ ڈر بھی تھا کہ اگر کوئی ابن زیاد کی طرف سے اگر اس کا کوئی لشکر آ گیا تو ہم کہیں گے ہم نماز کہاں پڑھ رہے ہیں، ہم تو آگے سے ہی پیچھے کھڑے ہیں. اور آج تک یہ کالے کپڑوں والے جتنے بھی ہیں، آپ انہیں دیکھیں، یہ ہاتھ چھوڑ کر نماز پڑھتے ہیں، ہاتھ باندھ کر نماز نہیں پڑھتے. تو ایسی نماز کوفہ میں پڑھی گئی. اور اگر امام مسلم نے ہمیں دیکھا تو ہم کہیں گے کہ ہم تو آپ کے ساتھ ہیں. حضرات گرامی، جب سلام پھیرا، آپ نے دیکھا کہ جو 500 لوگ جو ساتھ تھے نا آخر میں سب جا چکے تھے سوائے 2 آپ کے صاحبزادگان. اب یہ امام مسلم بن عقیل انہوں نے دیکھا یہ اچانک ان کو کیا ہو گیا ہے. کل تک تو یہ ہماری محبت کے نعرے لگا رہے تھے، کل تک تو یہ ہمارا ساتھ دے رہے تھے، اچانک انہیں کیا ہو گیا. حضرات گرامی، یہی امام مسلم بن عقیل اپنے 2 بیٹوں کو لے کر مغرب کے بعد جب نکلتے ہیں، جو انہیں دیکھتا ہے اپنا دروازہ بند کر دیتا ہے. ڈر رہے ہیں لوگ، کل تک تو اپنے دروازوں کو کھول رہے تھے، منتیں کر رہے تھے کہ سرکار آئیے ہمارے گھر پہ، حضور والا ہمارے گھر پہ آئیے. مگر آج دور سے دیکھتے ہیں کہ امام مسلم بن عقیل آ رہے اپنے بچوں کے ساتھ، دروازہ بند کر دیتے ہیں. آپ کی ملاقات اس وقت قاضی شریف نام کا ایک شخص، اس سے جب ملاقات ہوئی آپ نے اسے کہا کہ تم قاضی ہو، میں صرف یہی آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں، یہ 2 میرے جو بچے ہیں انہیں بخیریت آپ مدینہ طیبہ پہنچا دو یا مکہ مکرمہ میں پہنچا دو، اللہ تمہارا بھلا کرے. ان کے دل میں ذرا سی محبت تھی. اور رہا میں اکیلا یہاں پر، کیونکہ اگر میں بچوں کو لے کر اسی طرح یہاں پر گھومتا رہا تو مجھے معلوم ہے کہ کسی وقت بھی یہ مجھے گرفتار کر سکتے ہیں، میرے ساتھ کچھ بھی ہو سکتا ہے، مگر ان 2 پھولوں کو تم ذرا پہنچا دو. حضرات گرامی، اب یہ 2 بچے ان کے حوالے کر دیے گئے. اب حضرت امام مسلم بن عقیل یہ تنہا کوفہ کی گلیوں میں گھوم رہے ہیں، دروازے بند ہیں. یہ خاندان نبوت کا یہ چشم و چراغ، یہ ہاشمی گھرانے کا یہ شیر، یہ کوفہ کی گلیوں میں دیکھ رہا ہے کہ یہ کوفے والوں کو کیا ہو گیا اچانک. حضرات گرامی، جب دیکھا تو ایک گھر اسے کھلا ہوا نظر آیا. وہ گھر تھا حضرت ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. حضرت ہانی کون تھے؟ یہ بھی اہل بیت کی محبت سے سرشار تھے، یہ صحابی رسول تھے. انہوں نے کہا کہ سرکار اگر لوگوں نے اپنے دروازے بند کر دیے ہیں نا تو ہانی ابن زیاد سے ڈرنے والا نہیں ہے، آپ میرے گھر پہ آئیے تاکہ تاریخ بتا سکے کہ اگر لشکروں میں ہزاروں لشکر اگر یزیدی کے ہوتے ہیں تو کوئی ایک بھی محب اہل بیت ہوتا. اب یہ حضرت ہانی اپنے گھر لے گئے اور کہا کہ حضرت میں آپ کا نوکر ہوں، میں آپ کا محب ہوں، مجھے معلوم ہے کہ آپ کا مرتبہ اور مقام کیا ہے، آپ بالکل فکر نہ کریں، میرے ہوتے ہوئے آپ کا کوئی بال فکر نہیں کر سکتا. اب یہ حضرت ہانی ہے، اللہ تعالیٰ ان کی قبر پر رحمت نازل فرمائے. انہوں نے جو کردار ادا کیا، انہوں نے کہا کہ حضور اگر آپ مجھے اجازت دیں
کیونکہ ابن زیاد میری عمر اس وقت 82 ایئرز ہے. آپ کہتے ہیں میں پورا صحابی ہوں اس کوفہ میں. ابن زیاد وہ اس کے ساتھ میرے ذاتی تعلقات ہیں, وہ مجھے اچھی طرح جانتا ہے. میں اگر اس کو دعوت دوں گا تو وہ میرے گھر پہ ضرور آئے گا. اگر آپ مجھے اجازت دیں میں اسے دعوت دیتا ہوں, اور جب وہ آ جائے تو اے امام مسلم, جب وہ آ جائے تو میں اشارہ کروں گا یا کھانسوں گا, آپ اس وقت پیچھے سے آ کر اس کو قتل کر دینا تاکہ سارا فساد ختم ہو جائے گا. ایک مرتبہ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے. اب حضرت ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابن زیاد کو دعوت دی. ابن زیاد آیا, کہا کہ ہانی خیریت سے ہو تم؟ کہا کہ باقی تو سب ٹھیک ہے مگر بس عمر بڑھتی جا رہی ہے. مجھے پتا چلا کہ تم یہاں آئے ہوئے ہو تو میں نے کہا چلے تمہیں ملاقات کا موقع دوں. ابن زیاد کہنے لگا کہ ہانی ہم نے یہ سنا ہے کہ ہمارا دشمن تمہارے گھر میں پناہ لیے ہوئے ہیں. حضرت ہانی نے کہا کہ یہ کیسے ممکن ہے, یہ آپ کس طرح کہہ رہے ہیں؟ اور جو کچھ آپ نے عرض کی تھی حضرت امام مسلم بن عقیل کو آ جانا اور آ کر آپ اس کا کام تمام کر دینا. اب حضرت ہانی اسی انتظار میں تھے کہ امام مسلم بن عقیل ابھی آئیں گے مگر یہ ہاشمی شیر نہیں آیا. اور پھر ہانی نے کہا کہ سن, تو نے کہا نا کہ میں نے پناہ دی ہے تمہارے دشمن کو. ارے وہ دشمن نہیں ہے, وہ تو اولاد رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام, وہ تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے گھرانے کا ہے, وہ تو ہاشمی چراغ ہے. کہا کہ میں اس وقت ہانی میں تمہیں یہ کہہ دیتا ہوں کہ جتنا جلدی ہو سکے اسے ہمارے حوالے کر دو, نہیں تو یہ نہ ہو کہ کہیں تم بھی مارے جاؤ. انہوں نے کہا کہ یہ ابھی آپ ذہن سے نکال دو کہ میں حضرت امام مسلم بن عقیل کو تمہارے حوالے کروں, یہ نہیں ہو سکتا. مجھے مارنا چاہتے ہو تو مار دو, میری جان جاتی ہے تو جائے, مگر میں یہ ہاشمی گھرانے کے فرزند کو تمہارے پناہ میں تمہارے ہاتھ میں بالکل نہیں دوں گا. حضرات گرامی, بس اس کا جانا تھا. امام مسلم بن عقیل آتے ہیں. ہانی نے کہا کہ اتنا پیارا موقع تھا, اتنا اچھا موقع تھا, اگر تم چاہتے تو اس کو قتل کر دیتے, کوفہ کے حالات خود بخود ٹھیک ہو جاتے. مگر امام مسلم یہ کہتے ہیں کہ ہم جو ہے ہاشمی گھرانے والے ہیں, ہمارا کام پیچھے سے وار کرنا نہیں ہے. میں نے کئی بار سوچا کہ جاؤں اس کی گردن جدا کر دوں, مگر میرے اندر یہ ہمت نہیں آئی, کیونکہ ہم ہاشمی گھرانے والے, ہم تو انتظار کرتے کہ کوئی آئے ہم پھر بتائیں کہ ہم کیا ہیں. آپ نے وار نہیں کیا. حضرات گرامی, پھر ہانی نے کہا کہ آپ چلے جائیے, کیونکہ اگر اب آپ یہاں رہیں وہ وقت دور نہیں کہ ابھی ابن زیاد کی فوج کے سپاہی یہاں آئیں گے اور یہاں ہنگامہ ہوگا. حضرت میں نہیں چاہتا کہ میرے گھر کے اندر آپ کو معاذ اللہ قتل کر دیا جائے. اور ایسا ہی ہوا, حضرت ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا. اب یہ پہلے شہید ہیں کربلا کے. اب دیکھیے ہانی بھی صحابی ہیں, اب کربلا میں پہلے شہید ہونے والے صحابی ہیں. اس کے بعد حضرت امام مسلم اب چل دیے. اب جب جا رہے ہیں راستے میں آپ نے دیکھا سارے دروازے بند ہیں. ایک دروازے پر ایک بڑھیا خاتون وہ کھڑی ہوئی تھی. اس نے دیکھا, پوچھے کہ اس وقت تم کون ہو, کہاں سے آئے ہو؟ لگتے تو کوفے والے نہیں. انہوں نے کہا کہ میں امام مسلم بن عقیل بن ابی طالب بن عبد المطلب ہوں. میں امام حسین کا نائب بن کر یہاں آیا ہوں, مگر ان کوفے والوں نے میرے ساتھ یہ کیا ہے. تو انہوں نے کہا, جب سنا تو وہ خاتون جس کا نام تاریخ کی کتابوں میں توعا لکھا ہوا ہے, توعا, تو انہوں نے کہا کہ حضور آپ میرے گھر پہ آئیے, میرے گھر کے دروازے آپ کے لیے کھلے ہوئے ہیں. اب اس وقت حضرت امام مسلم جب اس خاتون کے گھر گئے
وہ خاتون، وہ عورت، وہ بھی اہل بیت کی محبت سے سرشار تھی، مگر دیکھیے خدا کی حکمت کہ اسی کا بیٹا نالائق وہ امام مسلم کو ہی ڈھونڈ رہا تھا، تلاش کر رہا تھا۔ وہ لالچ میں تھا انعام کی، کیونکہ ابن زیاد نے اعلان کر دیا تھا کہ اب جو امام مسلم کو لے کر آئے گا اسے انعامات سے نوازا جائے گا۔ اب جب رات ہوئی، یہ خاتون جس نے اپنا دروازہ امام مسلم کے لیے کھول دیا، مگر اسی کا بیٹا بدبخت جب آیا تو وہ تو کہنے لگی اپنے بیٹے سے کہ آج تو ہماری قسمت کھل گئی ہے، آج تو ہمارا گھر یقیناً بہت بلندی پر پہنچ گیا ہے، آج تو ہم پر اللہ تعالیٰ نے بہت کرم کر دیا ہے کہ ایک ہاشمی چراغ، ہاشمی گھر کا ایک فرد آج ہمارے یہاں مہمان بنا ہوا ہے۔ آج ہم نے انہیں پناہ دی ہے کہ میرے بیٹے کسی سے بدانا مت، کیونکہ ابن زیاد کی فوج اسے ڈھونڈ رہی ہے، ابن زیاد کے سپاہی، اس کا لشکر انہیں تلاش کر رہے ہیں۔ ابو سن رہا، کہا کہ سن، آج ہم نے انہیں پناہ دی ہے نا، آج ہم نے انہیں اپنے دروازوں کو ان کے لیے کھول دیا ہے، یقیناً یہ بروز محشر نبی کریم علیہ السلام سے ہماری شفاعت کرائیں گے۔ وہ خادمہ تھی، محبت سے سرشار تھی، مگر اس وقت ماں کی باتوں کو سن کے تو اس نے کہا ٹھیک ہے ماں، مگر صبح ہوتے ہی وہ پہنچ گئے ابن زیاد کے دربار میں۔ کہا کہ ابن زیاد، تم جس کو تلاش کر رہے ہو نا وہ کہیں اور نہیں، وہ میرے ہی گھر میں ہے۔ اب یہاں پر 500 کا لشکر بیچ کر حضرت امام مسلم بن عقیل کو یہ گرفتار کرنے کے لیے ابن زیاد کا لشکر آیا۔ اب جب امام مسلم بن عقیل نے دیکھا کہ یہ مجھے گرفتار کرنے آئے ہیں، مجھے پکڑنے کے لیے آئے ہیں، آپ بھی حیدر کرار کے، گویا آپ حیدر کرار کے بھتیجے ہیں، آپ نے تلوار لی اور آپ باہر آ گئے۔ کہا کہ تم مجھے ویسے تو قابو نہیں کر سکتے، جب تک میری جان میں میرے سانسوں کی جو آخری سانس جب تک باقی ہے تو تم میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، تم مجھے نہیں لے جا سکتے۔ اب یہاں پر انہوں نے اٹیک کیا، جیسے انہوں نے اٹیک کیا، حملہ کیا، اب یہاں پر امام مسلم بن عقیل بھی ان پر ٹوٹ پڑے اور کئیوں کو واصل جہنم کیا۔ اب دیکھا یہ تو شیر قابو میں نہیں آ رہا، تو اس میں سے کسی نے کہا کہ ایک کام کریے، آپ ہمارے ساتھ چلیں، ہم کچھ کمپرومائز کر لیں، ابن زیاد کے ساتھ جا کر کچھ کمپرومائز کرتے ہیں، بات کچھ بن جائے گی۔ کہا کہ اگر یہ بات ہے تو میں چلتا ہوں۔ اب جب لے کر گئے ابن زیاد کے دربار میں، حضرات گرامی، ابن زیاد، اس کے اندر 2 روایتیں ہیں، ایک یہ کہ آپ کو وہیں پر شہید کر دیا گیا، ایک روایت کے مطابق آپ کو دارالخلافہ کی چھت سے نیچے آپ کو دھکا دیا گیا۔ آپ جب گئے، ابن زیاد نے جب دیکھا، ابن زیاد نے کہا کہ اے مسلم، یہاں تک تو تم آ گئے ہو، اب یہاں سے تم بچ کر نہیں جا سکتے۔ 2 کام ہو سکتے ہیں، اگر تم چاہتے ہو کہ تمہیں امان دے دی جائے، تمہیں رہا کر دیا جائے، تم یزید کے ہاتھ پر بیعت کر لو۔ انہوں نے کہا یہ میں کس طرح کر سکتا ہوں، جو کام میرے بھائی حسین نہیں کر سکتے، جس کی خاطر وہ مدینہ طیبہ چھوڑ دیا انہوں نے، تم مجھ سے یہ کام کرانا چاہتے ہو؟ میں یہ کام ہرگز نہیں کر سکتا۔ کہا کہ پھر تیار ہو جاؤ مرنے کے لیے۔ امام مسلم نے کہا کہ سنو، اگر تم میرے خون کے اتنے ہی پیاسے ہو تو میں کچھ وصیتیں کرنا چاہتا ہوں۔ وہ سمجھ گئے کہ اب مجھے یہاں سے کوئی اور تو چھٹکارا یہاں سے مجھے نہیں ملنے والا، یہ مجھے شہید کر کے ہی دم لیں گے۔ امام مسلم نے کہا کہ میں چند وصیتیں کرنا چاہتا ہوں۔ اب امام مسلم نے، آپ نے فرمایا کہ سنو، کچھ کوفیوں کا میرے ذمہ قرض ہے، میری تلوار، میرا زرہ یہ بیچ کر جو قرض دار ہیں ان تک یہ قرض جو ہے آپ پہنچا دو، اتار دو یہ میرا قرض۔ دوسری وصیت آپ نے فرمائی کہ سنو، میری باڈی کو، میرے جسم کی بے حرمتی مت کرنا، جب میں اس دنیا کو الوداع کہہ دوں تو مجھے دفن کر دینا۔ آپ نے فرمایا کہ میرے بچے وہ یہیں کہیں گھوم رہے ہیں، مجھے اس وقت نہیں معلوم کہاں ہیں، اگر وہ تمہیں
ملے یا انہیں تلاش کر کے کہیں انہیں تلاش کر کے صحیح اور خیریت کے ساتھ مکہ مکرمہ پہنچا دو یا مدینہ طیبہ پہنچا دو۔ اور آخری وصیت میری یہ ہے کہ میں نے اپنے بھائی امام حسین کو خط لکھ چکا ہوں، مجھے نہیں پتا تھا یہ کچھ یہاں ہونے والا ہے اور وہ ان قریب یہاں پہنچنے والے ہیں، بس انہیں کسی طرح ان تک یہ اطلاع پہنچا دو کہ حسین اب کوفہ مت آئے۔ حضرات گرامی، بس یہ انہوں نے وصیت کی، انہیں چھت پر لے جایا گیا اور چھت پر لے جا کر حضرت امام مسلم بن عقیل کو دھکا دے کر ایک روایت کے مطابق یا ایک روایت کے مطابق آپ کے پہلے آپ کی گردن کو تن سے جدا کر کے آپ کی باڈی کو نیچے گرا دیا گیا۔ بہرحال یہ دو صورتوں میں جو بھی ہو سکتی ہے انہیں اس وقت شہید کر دیا گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اب امام مسلم شہید ہو گئے، آپ کے دونوں بچے، حضرات گرامی یہ دونوں بچوں کے مقدر میں بھی شہادت لکھی ہوئی تھی۔ کس طرح سے وہ کبھی اس در میں جا رہے ہیں، کبھی کوئی پناہ دے رہا ہے، کبھی کوئی پناہ دے رہا ہے، کبھی کسی پناہ سے باہر نکل جاتے ہیں، اکیلے اکیلے رات بھر چڑھتے رہتے ہیں، مگر یہی ہوتا ہے کہ اپنی منزل تک نہیں پہنچتے۔ امام مسلم کے دونوں صاحبزادگان کو بھی اسی طرح ظالموں نے شہید کر دیا۔ حضرت محمد رضی اللہ عنہ اور حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ تینوں شہید ہو گئے۔ اب یہ قافلہ تو مدینے سے آ رہا ہے، انہیں نہیں معلوم کہ اب ہمارے ساتھ یہ جو کچھ ہونے والا ہے اور یہ جو کچھ ہو چکا ہے۔ امام عالی مقام جب مکہ مکرمہ سے کوفہ کی جانب جب آ رہے تھے، آپ نے کہیں بریک جرنی کی، آپ کو یہ اطلاع دی گئی، آپ کو یہ اطلاع ملی کہ اے امام عالی مقام، کوفہ تو جا رہے ہو، تم کچھ جانتے ہو کوفہ کے بارے میں؟ تم نے جو اپنا نائب بنا کر جنہیں بھیجا تھا، ظالموں نے انہیں شہید کر دیا ہے، اور ان کے دونوں صاحبزادوں کو بھی شہید کر دیا گیا۔ اے حسین، اب اس راستے کو چھوڑ دو، اس راستے سے پھیر دو، واپس چلے جاؤ۔ مگر یہ حسین تھے نا، وہ سمجھتے تھے کہ میرے نانا کا جو فرمان ہے نا وہ پورا ہونے والا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ میں راستے سے ہٹنے کے لیے نہیں آیا، میں راستے سے پھرنے کے لیے نہیں آیا، میں تو اوروں کو راہ راست پر لانے آیا ہوں۔ قوت کوئی بھی طاقت مجھے نہیں روک سکتی۔ حضرت امام مسلم کے جو بھائی اس وقت وہ بھی موجود تھے، انہوں نے کہا کہ ہمارے بھائی کو شہید کر دیا گیا، ہم اس کا انتقام لیں گے۔ حضرات گرامی، اب یہ قافلہ بڑھتا گیا، یہ قافلہ بہت سے راستے میں لوگوں سے ملاقات ہوتی رہی، لوگوں نے روکنے کی کوشش کی، مگر امام عالی مقام نے کہا کہ اب ہم نہیں رکنے والے۔ اب جب 2 محرم الحرام کا دن تھا، یہ قافلہ کربلا میں جا کر پہنچ گیا، اور ابن زیاد کے آرڈر پر 40,000 کا لشکر لے کر غر امام عالی مقام کو گرفتار کرنے کے لیے وہاں موجود ہے کہ جیسے امام آئے تو انہیں گرفتار کر لیا جائے۔ حضرات گرامی، جب یہ 2 محرم الحرام کو یہ قافلہ جب کربلا میں پہنچا، آپ نے جب دیکھا، کسی سے پوچھا کہ اس کو کیا کہتے ہیں، اس جگہ کا نام کیا ہے، بتایا کہ اسے کربلا کہتے ہیں۔ امام نے یہ فرمایا کہ میرے بابا نے ایک مرتبہ، میں ان کے ساتھ تھا، جنگ صفین ختم ہونے کے بعد، جنگ مہروان ختم ہونے کے بعد جب ہم لوٹ رہے تھے تو اسی راستے سے گزر ہوا تھا، ہم نے جب دیکھا یہاں پر میرے بابا نے رک کر مجھے کہا تھا کہ حسین یہ جگہ دیکھ لو، یہ وہی جگہ ہے جہاں پر تمہیں شہید کر دیا جائے گا۔ آپ نے اپنے اہل و عیال سے یہ فرمایا کہ اب یہیں رک جاؤ، یہی خیمہ لگاؤ، اب یہاں سے ہم آگے نہیں جا سکتے۔ حضرات گرامی، 2 محرم الحرام سے لے کر 7 محرم الحرام تک یہ مطالبات ہوتے رہے۔ یزیدی لشکر کی جانب سے یہی اصرار تھا کہ بس بیعت کر لو، مگر حسین یہی فرماتے رہے کہ میں بیعت نہیں کر سکتا۔ نماز کا وقت ہوا 2 محرم الحرام ہی کے دن، حر نے کہا کہ حضور آپ آگے نہیں جا سکتے، میں تو آپ کو گرفتار کرنے آیا ہوں۔ امام عالی مقام نے فرمایا کہ میں خود نہیں آیا، مجھے تو بلایا گیا ہے۔
کہا کہ حضور مجھے ان باتوں کا علم نہیں. آپ نے خطوط دکھائے کہ دیکھو یہ خطوط. آپ نے وہ نام پڑھ کر بتایا کہ اس بندے نے مجھے خط لکھا ہے, اس بندے نے مجھے خط لکھا ہے. کہا کہ حضور مجھے ان باتوں کا علم نہیں, مگر مجھے معلوم ہے آپ کے ساتھ جو ہوا ہے یہ غلط ہوا ہے. میں اس وقت یزید کی فوج کا ایک کمانڈر ہوں, مجھے تو اس کے حکم کے مطابق جو کام کرنے کی جو اس نے مجھے اختیار دیے مجھے تو وہ کرنا ہوگا. کہا تجھے جو کام کرنا ہے تو کر. کہا حضور میں آپ کو گرفتار کروں گا, مگر اتنا ہے نماز کا اگر وقت ہو گیا آپ نماز ادا کیے. امام عالی مقام جب نماز پڑھنے لگے حضور سے کہا کہ حضور بتا کہاں تجھے نماز پڑھنی ہے. کہا کہ حضور مجھے آپ ہی کے پیچھے نماز پڑھنی ہے. اب جب نماز پڑھی تو حضور کے دل کی کیفیت تبدیل ہونے لگی. حضور نے ایک بار سوچا, کہا کہ یار یہ جو کچھ ہوا ہے یہ اچھا نہیں ہوا. یا علی نبی اولاد علی کو جو یہاں بلایا گیا ہے یہ ان کے ساتھ دھوکہ ہوا ہے, ان کو دھوکے سے بلایا گیا ہے. اور امام نے پھر یہ بھی فرمایا کہ اگر ہم جنگ کے ارادے سے آئے ہوتے تو ہمارے ساتھ یہ بچے نہ ہوتے, ہمارے ساتھ یہ عورتیں نہ ہوتی, ہمارے ساتھ جنگی سامان ہوتا, ہم اپنی تیاری مکمل کر کے آتے, مگر ہم جنگ کے ارادے سے نہیں آئے. حضرات گرامی, مگر یہ امام علی مقام شہید کربلا رضی اللہ تعالی عنہ کو حضور نے کہا کہ حضور میں بس اتنا کر سکتا ہوں کہ میں آپ کے ہاتھ پر ہی بیعت کر سکتا ہوں اور اپنی جان تمہارے قدموں میں نچھاور کر سکتا ہوں. یہ حضور نے اس وقت یہ کہا. اب 7 محرم آگے امام پر پانی بند کر دیا گیا اور وہاں سے کاروائی شروع ہونے لگی کہ حضور تجھے کیا ہو گیا ہے کہ تم اپنی کاروائی نہیں کر رہا. حضور نے کہا کہ میں جس کام کے لیے تم نے بھیجا تھا وہ کام مجھ سے نہیں ہونے والا. تم یہ چاہتے ہو کہ میں حسین کو گرفتار کروں, تم یہ کہتے ہو کہ میں ان اہل بیت اطہار کے لوگوں کے ہاتھوں میں زنجیریں پہنا کر یزید کے دربار میں پیش کروں. سنو میرا دل میں حسین کو دے کر آیا ہوں. کہا کہ حضور تو جانتا ہے کہ یزید کے پاس وزارتیں ہیں, یزید کے پاس عمارتیں ہیں, یزید کے پاس خزانے ہیں, یزید کے پاس سب کچھ ہے. حضور نے کہا کہ تو حسین کو جانتا ہے, ان کے پاس رفعتیں ہیں, ان کے پاس طہارتیں ہیں, ان کے پاس سیادتیں ہیں, اور ان کے پاس مرتضیٰ بھی ہے, ان کے پاس مصطفیٰ بھی ہے, ان کے پاس فاطمہ بھی ہے, ان کے پاس ساری خدائی ہے. اور سن میرا ایمان یہ کہتا ہے کہ خدا کی قسم آج خود رب تعالیٰ بھی حسین کے پاس ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری. حضرات گرامی یہی حر تھا نا کہ یہ نعرہ حر کا تھا جس وقت فوج شام سے نکلا کہ دیکھو یوں نکلتے ہیں جہنم سے خدا والے. حقیقت میں خدا ان کا تھا اور یہ تھے خدا والے. کسی نے جب وطن پوچھا, کسی نے جب وطن پوچھا تو حضرت نے یوں فرمایا مدینے والے کہلاتے تھے اب ہے کربلا والے. مدینے والے کہلاتے تھے اب ہے کربلا والے. اور حسین ابن علی کی کیا مدد کر سکتا تھا کوئی؟ حسین ابن علی کی کیا مدد کر سکتا تھا کوئی؟ ارے وہ خود مشکل کشا ہے اور ہے مشکل کشا والے. وہ خود مشکل کشا ہے اور ہے مشکل کشا والے. 7 محرم سے لے کر 8واں دن 9واں دن آپ پر 3 دن پانی بند کیا گیا اور اب یہ 10ویں کا سورج طلوع ہوا اور وہ یہی چاہتے تھے کہ اب جنگ شروع ہو. مگر حسین امام علی مقام صبر کر رہے تھے, اپنے قافلے والوں کو, اپنے اہل و عیال کو صبر کی تلقین کر رہے تھے. کہا کہ رک جاؤ. آخر میں عمر ابن سعد نے آ کر للکارا اور کہا کہ اے حسینی کیمپ والو, اے حسین آج میں پہلا تیر تم پر چلا کر اپنے ان تمام یزیدیوں کو گواہ بنا رہا ہوں کہ پہلا تیر حسینی کیمپ پر میں نے چلایا ہے. فخر سے کہنے لگا. یہ کون؟ عمر ابن سعد. عمر ابن سعد کون؟ یہ سعد بن ابی وقاص کا بیٹا. سعد بن ابی وقاص جو جنتی صحابی ہے, جو عشرہ مبشرہ کے صحابی ہیں. ارے وہ جب سرکار کے ساتھ جنگ میں ہوتے تھے تو جنگ کی ابتدا کے لیے تیر چلایا کرتے تھے. سرکار کے ساتھ
اس طرح چلتے تھے کہ میرے آقا اگر کوئی تیر آئے تو پہلے میرے سینے پر آئے، اور سرکار فرماتے تھے کہ تیر چلا، اے سعد ابی وقاص تیر چلا، دشمنوں کو مارتا جا، اور سرکار فرماتے کہ سعد میرے ماں باپ سعد ابی وقاص تجھ پر قربان ہو۔ یہ وہ صحابی رسول، اور ان کا یہ بیٹا عمر ابن سعد پہلا تیر چلا کر لوگوں کو گواہ بنا رہا ہے، گویا اس نے جہنم کی اس وقت سند لے لی کہ میں تو پکا جہنمی ہوں۔ اب حضرت حر نے اجازت طلب کی کہ حضور مجھے اجازت دے۔ امام عالی مقام نے کہا کہ ٹھیک ہے جاؤ، تیری ماں نے تیرا نام حر رکھا ہے، حر کے معنی ہے آزاد، تم جہنم کی آگ سے آزاد ہو۔ اب حضرت حر جاتے ہیں اور جا کر للکارتے ہیں کہ اے یزیدیوں، کل تک تو میں تمہارے ساتھ تھا مگر اب امام حسین کے ساتھ ہوں۔ اس سے قبل کہ میری تلوار چلے میں تمہیں یہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ یہ نواز رسول ہیں، یہ ابن رسول اللہ ہیں، ان کی طرح دنیا میں اس وقت کوئی شخص فضیلت والا موجود نہیں۔ ان کے خلاف جنگ کر کے جہنمی مت بنو، ارے ان کے قدموں میں آ کر جنتی بن جاؤ۔ مگر لعنت ان کا مقدر بن چکا تھا، حر کی کسی نے نہیں سنی۔ حضرت حر تلوار چلاتے ہوئے آپ یزیدیوں کے لشکر میں آپ لڑتے رہے، آپ نے کئی یزیدیوں کو واصل جہنم کیا، آخر کار آپ نے جام شہادت نوش فرمائی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حضرت حر رضی اللہ عنہ کے بعد اب یہ اہل بیت اطہار سے پہلے جو امام عالی مقام کے جو محبین تھے، اہل بیت کے محبین، جس میں سے ایک نام یہ مورخین نے بتایا ہے وہاب بن عبداللہ قلبی رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی شادی کو ابھی 17 دن ہی گزرے تھے، ان کی شادی ہوئی تھی۔ ماں نے بیٹے سے کہا کہ بیٹا اس وقت اگر تیرا باپ ہوتا تو وہ علی کا ماننے والا تھا، وہ محب اہل بیت تھا، وہ اس وقت امام علی مقام کے لشکر کے ساتھ مل کر یزیدیوں کے ساتھ مقابلہ کرتا، اور یہاں تک کہ وہ شہید ہو جاتا اور میں ایک شہید کی ماں کہلاتی۔ حضرت وہاب نے کہا کہ ماں تیری اگر یہ خواہش ہے تو مجھے اجازت دے، میرا باپ تو مر گیا ہے نا، اگر تو شہید کی بیوی نہیں کہلا سکی مگر خدا کی قسم تو شہید کی ماں کہلائے گی۔ اور گئے اپنی بیوی کے پاس، کہا میں نے اپنی ماں سے اجازت لے لی ہے، میں اپنی ماں سے اجازت لے کر آیا ہوں، تیرے کو صرف کہنے آیا ہوں، تیرے سے اجازت نہیں لینے آیا کہ میں جا رہا ہوں امام حسین کے قدموں میں۔ کہا کہ ابھی تو 17 دن گزرے ہیں، میرے سرتاج مجھے چھوڑ کر جا رہے ہو؟ کہا کہ بس حسین سے بڑھ کر، سیدہ زینب سے بڑھ کر تو نہیں ہے، میں جاؤں گا، مجھے اب کوئی طاقت نہیں روک سکتی۔ اس عورت نے کہا کہ اگر تم نے یہ ارادہ کر ہی لیا ہے تو میں بھی تمہارے ساتھ چلتی ہوں، مجھے بھی لے جاؤ، تم حسین کے قدموں میں جانا، میں سیدہ زینب کے قدموں میں جانا۔ اب یہ وہاں قلبی رضی اللہ عنہ انہوں نے اجازت طلب کی، اب یہ جاتے ہیں، انہوں نے جا کر، اور حضرت وہاب کا جو مزار آج بھی امام علی مقام کا جہاں مزار ہے کربلا میں موجود ہے، الحمدللہ وہاں بھی حاضری کا ہمیں موقع اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا۔ حضرت وہاب یہ بھی اپنی بہادری کے ساتھ لڑتے رہے، آخر کار انہوں نے بھی جام شہادت نوش کی۔ حضرات گرامی، اب جتنے آپ کے ساتھ جو رفقا، آپ کے جو خادمین تھے، جو محبین تھے، وہ ایک ایک 72 کا یہ جو لشکر، یہ ایک ایک کر کے لڑتا رہا یہاں تک کہ انہوں نے جام شہادت نوش کر لی۔ اب اہل بیت اطہار کے فرزندگان باقی ہے۔ اب حضرت قاسم آتے ہیں سب سے پہلے اجازت طلب کرنے کے لیے کہ حضور مجھے اجازت دیں، میرے چچا جان، اب آپ مجھے اجازت دیں کہ میں جاؤں اور میں بھی جا کر میں جام شہادت نوش کر لوں۔ 3 دن گزر چکے ہیں، پانی نہیں پیا، پیاس بہت مجھے تڑپا رہی ہے، پیاس ستا رہی ہے، اگر آپ مجھے اجازت دے دیں تو میں جام کوثر پر جا کر میں اپنی پیاس بجھاؤں۔ امام نے فرمایا کہ قاسم تم تو میرے بھائی حسن کی نشانی ہو، میں تمہیں کس طرح اجازت دے سکتا ہوں؟ عرض کرتے ہیں کہ آپ کو میرے بابا نے
وصیت کی تھی نا کہ قاسم تمہارے ساتھ ہوگا، اور پھر مجھے میرے بابا نے ایک مرتبہ تعویذ دیا تھا اور یہ فرمایا تھا کہ اسے اپنے بازو میں پہن لو، اور جب میرے بھائی حسین پر جو مشکل وقت آئے تو اس وقت اس تعویذ کو کھولنا اور پڑھ لینا، اس پر کیا لکھا ہوا ہو، کیا لکھا ہوا ہے۔ امام عالی مقام کے سامنے جب وہ تعویذ کھولا گیا یہی لکھا ہوا تھا۔ آپ عرض کرتے ہیں کہ حضور اس سے زیادہ مشکل کا وقت اور کیا ہو سکتا ہے؟ تعویذ پر یہی لکھا ہوا تھا کہ اے قاسم تمہارے چچا حسین پر جب مشکل وقت آئے گا کربلا میں تو اس مشکل وقت میں، اس مصیبت کی گھڑی میں، اے قاسم، اے میرے بیٹے، تم اپنی جان کو چچا کے قدموں میں قربان کر دینا۔ اب آپ تو مجھے اجازت دے سکتے ہیں؟ کہا کہ اگر مجھ سے اجازت تو نے لے لی، اب جا ذرا سیدہ زینب اپنی پھوپھی سے جا کر بھی اجازت لے۔ سیدہ زینب کے پاس جا کر عرض کر دے کہ پھوپھی جان مجھے اجازت دے، مجھے چچا نے اجازت دے دی ہے۔ شہر بانو کے پاس جاتے ہیں، آپ جتنے وہاں اہل بیت کی یہ مقدس جو پاکیزہ خواتین تھی، آپ سب سے اجازت لیتے ہوئے، بچوں سے پیار کرتے ہوئے، بھائیوں سے ملتے ہوئے، اب آپ یہ حضرت قاسم اپنے والد گرامی حضرت امام حسن کا امامہ پہن کر، ان کی دستار پہن کے، ان کی تلوار ہاتھ میں لے کر، اب یہ حسینی، یہ حسنی شیر، یہ شیر خدا کا شیر، یہ اب جا رہا ہے، اب جا کر للکار رہا ہے۔ کہا کہ اے یزیدیو، اب تک تو تم جو لڑتے رہے وہ سارے ہمارے محبین تھے، ان کا جوہر تو تم نے دیکھا، مگر اب آؤ، اب ذرا اس حیدری تلوار کا بھی زور دیکھو۔ ایک شخص آیا لڑنے کے لیے، بڑا بہادر تھا، حضرت امام حسن کے یہ فرزند نے جب دیکھا وہ تلوار لہراتا ہوا آیا، حضرت قاسم کہنے لگے ابھی تک تو تجھے گھوڑے پر بیٹھنا نہیں آیا، تجھے یہ نہیں پتا کہ گھوڑے پر سواری کس طرح کی جاتی ہے جنگ کے موقع پر؟ اس نے جیسے اپنے آپ کو دیکھا تو حضرت یہ قاسم نے اس کی گردن کو جدا کر دیا تھا۔ اس طرح ایک ایک کو کر کے آپ جہنم میں پہنچاتے رہے، واصل جہنم کرتے رہے۔ ابن سعد نے کہا ارے یہ حیدری خون ہے، ایک ایک کر کے مت جاؤ، یہاں پر تو ایک ساتھ مل کر جاؤ ورنہ شام تک یہ کیمپ خالی ہو جائے گا۔ حضرات گرامی سب نے چاروں طرف سے مل کر حضرت حسن مجتبیٰ کے یہ صاحبزادے حضرت قاسم پر حملہ کیا، اور آپ حملے کی تاب نہ لا سکے اور آپ نے بھی جام شہادت نوش فرمائی۔ اس کے بعد پھر حضرت علی اکبر، یہ ہم شکل مصطفیٰ ہے، آ کر عرض کرتے کہ ابا جان مجھے اجازت دے۔ حضرات گرامی حضرت علی اکبر یہ امام عالی مقام کے وہ فرزند ہے جن کا نام حضرت امام نے علی اکبر رکھا کہ بڑے علی، ایک کا نام امام نے علی اصغر رکھا کہ چھوٹے علی، ایک کا نام حضرت امام علی مقام نے علی امام زین العابدین علی اوسط کے درمیان والے، یعنی درمیان والے علی، یہ تینوں علی ہیں۔ امام کے تینوں بیٹے، تینوں کے نام علی، علی اکبر، علی اصغر اور علی اوسط۔ اب علی اکبر کہتے کہ حضور بابا جان مجھے اجازت دے کہ میں بھی جا کر جام شہادت نوش کروں۔ سر حضرت امام نے یہ فرمایا کہ بیٹا تم تو ہم شکل مصطفیٰ ہو، مدینے والوں کو جب سرکار کی یاد ستاتی تھی تو وہ تمہاری زیارت کر لیتے تھے، وہ تمہیں دیکھ کر اپنی پیاس بجھا لیتے تھے، میں تمہیں کس طرح اجازت دوں؟ یہاں تک کہ اب ہم بھی تمہیں دیکھ کر تسکین حاصل کرتے ہیں۔ اے میرے بیٹے میں تمہیں اجازت نہیں دے سکتا۔ کہا کہ حضور مجھے اجازت دے دیں۔ آپ نے قاسم کو اجازت دے دی، اب میں بھی چاہتا ہوں کہ آپ مجھے اجازت دیں کہ میں بھی اپنی شجاعت کے وہ جوہر دکھاؤں تاکہ رہتی دنیا تک یہ دنیا یاد کرے کہ حسین کا بیٹا، نظر تو بیٹا آ رہا تھا، دیکھنے والوں نے دیکھا مگر لڑ اس طرح رہا تھا کہ جیسے علی کی تلوار چل رہی ہے۔ اب انہوں نے اجازت لی، کہا کہ بیٹا میں کس طرح اجازت دوں؟ آپ نے اپنی ہمشیرہ کے پاس بھیجا کہ جاؤ اپنی پھوپھی سے جا کر اجازت لو۔ سیدہ زینب کے پاس وہ آتے ہیں اور سیدہ زینب سے آ کر کہتے ہیں
کہ پھوپھی جان مجھے اب اجازت دو، میں بھی جام شہادت نوش کرنا چاہتا ہوں۔ سیدہ زینب نے کہا کہ ٹھیک ہے، اگر تمہیں چچا نے اجازت، تمہارے بابا نے تمہیں اگر اجازت دے دی ہے تو تم جاؤ، اپنی والدہ سے جا کر اجازت لو۔ اب والدہ کے پاس جاتے ہیں، والدہ کے پاس جب گئے تو ہاتھ باندھ کر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ والدہ کہتی ہے کہ بتاؤ کیا چاہتے ہو؟ کہا کہ ایک سوال کرنے آیا ہوں، ایک چیز مانگنے آیا ہوں۔ والدہ تھوڑی دیر کے لیے خوش ہو جاتی ہے، کہا کہ بیٹے تو 18 سال کا ہو گیا ہے، ابھی تک تو کوئی چیز مجھ سے نہیں مانگی، آج مجھ سے کیا مانگ رہا ہے؟ اگر پانی مانگے گا تو میں تجھے نہیں دے سکتی، اگر کھانا مانگے گا تو میں تجھے نہیں دے سکتی، مجھے بتا تجھے کیا چاہیے؟ آپ یہ عرض کرتے ہیں کہ امی جان مجھے اس وقت صرف آپ کی اجازت چاہیے، آپ مجھے اجازت دیں کہ میں اپنی جان اپنے بابا کے قدموں پر نچھاور کر دوں اور جام شہادت نوش کر جاؤں۔ اب اجازت دے دی گئی۔ حضرت علی اکبر کی جو والدہ ہے ام لیلہ رضی اللہ تعالی عنہ، یہ ام لیلہ یہ وہ ہے کہ جو امام علی مقام کی وائف ہے۔ آپ کی 3 زوجہ تھی، 3 ازواج تھی، ایک حضرت ام لیلہ، ایک حضرت رباب، ایک حضرت شہر بانو۔ حضرت شہر بانو کے جو فرزند ہے وہ حضرت امام زین العابدین ہے، وہ بھی کربلا میں موجود تھی۔ حضرت علی اصغر کی جو والدہ ہے وہ علی اصغر کی والدہ وہ رباب ہے، امام علی مقام کی یہ زوجہ ہے، اور حضرت علی اکبر کی جو والدہ وہ لیلہ ہے۔ حضرت ام رباب کا جو نکاح ہوا وہ حضور علیہ السلام کے صحابی نے پڑھایا، اور حضرت جو نکاح حضرت بی بی رباب کا ہوا وہ نکاح بھی صحابی نے پڑھایا، اور ایک نکاح جو لیلہ کے ساتھ ہوا وہ حضرت علی نے پڑھایا، اور بی بی شہر بانو کے ساتھ جو نکاح ہوا تھا وہ حضرت عمر نے پڑھایا۔ حضرت عمر نے جو نکاح پڑھایا حضرت بی بی شہر بانو۔ اب یہ شہر بانو کون ہے؟ یہ شہر بانو یہ ایران کی شہزادی کی صاحبزادی بیٹی تھی، یہ مال غنیمت میں آئی تھی، جب ایران کو فتح کیا اس وقت آئی۔ حضرت علی اصغر بھی شہید ہوئے، حضرت علی اکبر بھی شہید ہوئے، اور حضرت امام زین العابدین شہید نہیں ہوئے۔ آپ بیمار تھے، مگر خدا تعالیٰ کی حکمت دیکھیے، حضرت علی اوسط حضرت امام زین العابدین کہ جن کی والدہ بی بی شہر بانو ہے، اور بی بی شہر بانو کا نکاح حضرت عمر بن خطاب نے پڑھایا۔ جب وہ ملکہ وہ شہزادی جب مال غنیمت میں آئی، عمر فاروق نے یہ فرمایا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ شہزادی ہے تو اس کا نکاح بھی کسی شہزادے کے ساتھ ہونا چاہیے۔ اس وقت لوگوں نے کہا کہ حضرت ابوبکر صدیق سب سے افضل ہیں، ان کے بیٹے موجود ہیں، ان کے ساتھ کر دیا جائے؟ کہا نہیں۔ کہا کہ آپ اپنے بیٹے کے ساتھ کر دیں؟ کہا نہیں۔ کہا اس شہزادی کے لیے اگر اس مدینے میں کوئی شہزادہ ہے تو وہ حسین ہے۔ اب حسین کے ساتھ نکاح ہوا۔ مگر میں جو عرض کرنا چاہتا ہوں حضرات گرامی، امام علی مقام کی اس زوجہ بی بی شہر بانو جن سے اولاد ہوئی امام زین العابدین، آج جتنے نسلی سادات ہیں، جتنے اصلی اور نسلی سادات وہ حضرت امام زین العابدین کی اولاد میں سے ہیں، حسینی سادات انہی کی اولاد میں سے ہیں۔ یہ بھی ایک حکمت تھی، یہ ایسی حکمت تھی کہ دیکھیے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو نکاح پڑھایا اس سے امام زین العابدین ہوئے کہ رہتی دنیا تک سیدوں کو بھی پتہ چل جائے، سیدوں کو بھی پتہ چل جائے، اگر نکاح کی طرف دیکھیں گے تو عمر یاد آئیں گے کہ شہزادی دی تھی، اگر نکاح کی طرف دیکھیں گے تو عمر یاد آئیں گے، اور نسب کی طرف دیکھیں گے تو علی یاد آئیں گے۔ یہ بتا دیا کہ دیکھیں ہم صحابہ سے جدا نہیں ہیں، کیونکہ نکاح پڑھانے والے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ۔ تو یہ حضرت امام زین العابدین یہ بیمار کربلا یہ واپس آئے۔ حضرت گرامی حضرت علی اکبر نے اجازت لے لی۔ اب حضرت علی اکبر اجازت لے کر جب کربلا کے میدان میں آتے ہیں، اب کس کی ہمت تھی کہ سامنے آئے؟ لوگ ایک دوسروں کو کونیاں مار رہے، کہا کہ یہ تو ہم شکل مصطفیٰ ہے، ہم کس طرح اس پر حملہ کریں؟ ابن سعد یہ کہنے لگا کہ اے لوگو حملہ کر دو، ورنہ اگر یہ ہمارے پاس آ گیا تو ہم میں سے کوئی نہیں بچے گا۔ لوگوں نے جب
حملہ کرنا شروع کیا. حضرت علی اکبر لڑتے رہے, کئیوں کو واصل جہنم کیا, اور اس کے بعد آپ آتے ہیں اور سیدھے دوبارہ کیمپ میں آتے ہیں. حسینی کیمپ میں آ کر امام سے یہ فریاد کرتے ہیں کہ بابا جان مجھے پیاس بہت ستا رہی ہے, اگر مجھے پانی مل جائے تو میں اس یزیدی کیمپ میں سے ایک یزید کو بھی نہ چھوڑوں, سب کو واصل جہنم کر دوں. آپ نے فرمایا کہ بیٹا پانی تو اس وقت میسر نہیں, مگر آ جاؤ, میری یہ سوکھی زبان ہے, میری یہ سوکھی زبان, یہ 3 دن کی سوکھی زبان ہے, اسے ہی چوس لو, امید کرتا ہوں کہ اس سے تمہیں تسکین پہنچے گی, کیونکہ یہ وہی زبان ہے کہ اس میں لعاب دہن کے اثرات ابھی بھی موجود ہیں. اے علی اکبر ذرا سوکھی زبان کو چوس لو, تمہیں تسکین پہنچے گی. حضرات گرامی, علی اکبر نے وہ 3 دن کی سوکھی زبان کو جب چوس کر جب دوبارہ آپ یزیدی کیمپ کی طرف شیر کی طرح تلوار لہراتے ہوئے آپ جاتے ہیں, ابن سعد نے کہا کہ ایک ایک کر کے مت جاؤ اور ان کے قریب مت جاؤ, اب ان پر تیرے چلاؤ, ان پر تیروں سے حملہ کرو. حضرات گرامی, حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تیروں سے جو حملہ کیا ہوا, اس طرح آپ پر حملے کیے کہ آپ گورے سے زمین پر تشریف لے آتے ہیں, اور پھر کسی لعین نے آپ کے سر انور کو تن سے تلوار کا ایسا وار کیا کہ جدا کر دیا. جو ہم سے قبل مصطفیٰ تھے انہیں بھی شہید کر دیا گیا. اب حضرت عباس علمبردار دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے گھر کے یہ افراد پانی سے تڑپ رہے ہیں, پیاس ستا رہی ہے. سکینہ کا رونا ان سے دیکھا نہ گیا. آ کر بھائی سے یہ کہتے ہیں کہ مولا حسین, آقا حسین, مجھے اجازت دیں کہ میں جاؤں پانی, جا کر میں اپنی یہ بھتیجی یہ سکینہ پانی سے رو رہی ہے, اب مجھے اس کا رونا نہیں دیکھا جا رہا, یہ روتی ہے تو اس کی آواز بھی نہیں نکل رہی, آپ مجھے اجازت دے دیں تو میں پانی لینے جاتا ہوں اور میں پانی لا کر ان بچوں کو پانی پلاؤں. امام علی مقام نے کہا ٹھیک ہے عباس, مگر یہ سنو, تم ہمارے قافلے کے علم بردار ہو, اگر تمہیں کچھ ہو گیا تو یہ علم کون اٹھائے گا؟ حضرت عباس نے کہا کہ حضور مگر یہ حالت بھی مجھ سے نہیں دیکھی جا رہی, میں جاتا ہوں پانی لے کے آتا ہوں. حضرت عباس یہ علی کے وہ شہزادے ہیں کہ جو حضرت ام البنین سے ان کی ولادت ہوئی. مولا کائنات کی دوسری زوجہ حضرت ام البنین کے یہ بیٹے ہیں. ماں الگ ہے مگر باپ ایک علی ہے. ان کی رگوں میں بھی جو خون تھا وہ علی کا خون تھا. اب یہ جاتے ہیں تلوار کو لہراتے ہوئے. حضرت عباس علم بردار جب جاتے ہیں, حضرات گرامی ان کا جانا کیا تھا, قافلے والوں نے, ان یزیدی لشکر نے جب دیکھا کہ یہ عباس آ رہے ہیں, انہیں روکا جائے, انہیں فرات تک نہ پہنچنے دیا جائے, مگر یہ صفوں کو چیرتے ہوئے فرات تک پہنچ گئے. یہاں تک کہ میں بھی گفتگو کو, مجھے علم کا وقت کا پورا علم ہے, میں بالکل آخری جانب لا رہا ہوں. حضرت عباس علم بردار نے پانی بھر لیا. پانی بھرنے کے بعد آپ نے چاہا کہ پانی پی لوں, مگر کہا کہ نہیں, جب تک یہ سکینہ کی پیاس نہ بجھاؤ. آپ پانی نہیں پیا, پانی پیے بغیر اب آپ مشکیزہ لے کر, یہ حیدری شیر جب آ رہا تھا, لوگوں نے کہا کہ اگر یہ پانی آج حسینی کیمپ میں پہنچ گیا تو یزیدیوں یاد رکھو, یہ بھی اس روئے زمین پر یزید نہیں رہے گا. یہ 3 دن کے سوکھے زبان سے پیاس سے تڑپ رہے ہیں اور اس قدر جوہر شجاعت کے دکھا رہے ہیں. اگر یہ پانی ان کے کیمپ تک پہنچ گیا تو ذرا سوچو ہمارا کیا بنے گا. اب تیرے اوپر تیرے چلانے لگے. حضرت عباس آپ حیدری خون تھے, آپ اپنے گھوڑے پر مشکیزے کو لے کر, ایک گھوڑے میں رکاب تھامی ہے اور آپ بڑھ رہے ہیں حسینی کیمپ کی جانب. مگر حضرات گرامی ایک شخص لعین بدبخت آیا اور حضرت عباس کے وہ ہاتھ جس میں مشکیزہ تھا اس ہاتھ کو کاٹ دیا. حضرت عباس کی ہمت دیکھیے, آپ نے مشکیزے کو دوسرے ہاتھ میں تھاما, ظالم نے دوسرا ہاتھ بھی آپ کا کاٹ دیا, مگر یہ حضرت عباس تھے, آپ نے مشکیزے کو اپنے دانتوں سے دبا لیا. اب یہ خیمے کی طرف بڑھ رہے ہیں,
ظالموں نے پھر مشکیزے پر تیر چلانا شروع کیے. وہ پانی جو سکینہ کے لیے لے جایا جا رہا تھا, جو علی اصغر کے لیے لے جایا جا رہا تھا, وہ پانی بہہ کر سارا زمین پر آ گیا. اب حضرت عباس پر جب تیر چلے, کہنے لگے کہ یا حسینہ ادرکنی یا حسینہ, کہ حسین حسین مولا حسین ذرا آؤ, عباس کو سنبھالو, عباس زمین سے گر رہے ہیں. حضرات گرامی, حضرت عباس کا زمین پر آنا تھا اور یزیدی لشکر نے دیکھا کہ اب حضرت عباس تو بالکل آخری زندگی کے لمحات گزار رہے ہیں. وہ کیونکہ انہوں نے دیکھا حضرت عباس زمین پر آ گئے اور اب یہ تھوڑی دیر میں یہ بھی شہید ہو جائیں گے. امام علی مقام اپنے خیمے سے آتے ہیں اور آ کر کہا کہ بھائی تم بھی چلے گئے, تم بھی جانے والے ہو, تم بھی ہمیں چھوڑ کر جا رہے ہو. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ بھیا سکینہ سے کہنا کہ مجھے معاف کر دے کہ چچا تمہاری پیاس نہیں بجھا سکا. میں ایک وصیت کرنا چاہتا ہوں کہ اے میرے مولا حسین, میرے آقا حسین, میری آنکھ پر جو تیر لگا ہوا ہے ذرا اس تیر کو نکالو تاکہ میں آخری زیارت آپ کی کرنا چاہتا ہوں, تاکہ آخری زیارت میں کروں تو میرے مولا آپ کی کروں. اور امام علی مقام نے فرمایا کہ اے میرے بھیا عباس, میں بھی یہ چاہتا ہوں, میری بھی ایک خواہش ہے کہ میرے کو آپ نے کبھی بھی بھائی کہہ کر نہیں پکارا ہے, ذرا مجھے بھائی کہہ کر تو پکارو. کہا کہ نہیں, میری ماں نے مجھے کہا تھا کہ حسین کا باپ علی ہے مگر حسین کی ماں فاطمہ ہے. اے عباس کبھی حسین کو بھائی مت کہنا, جب بھی پکارو تو مولا حسین کر کے پکارنا, آقا حسین کر کے پکارنا کہ ہمارے باپ تو چاہے علی ہے مگر اے حسین تمہاری ماں تو سیدہ کائنات ہے, ہم آپ کے غلام ہیں, ہم آپ کے نوکر ہیں. باپ چاہے ایک ہے مگر ماں سیدہ ہے, ہم آپ کے غلام نہیں ہیں, غلام بن کے ہی رہیں گے. اور آپ اسی گفتگو کے بعد, یہ آخری وہ گفتگو تھی حضرت عباس کی, آپ اپنی جان خالق کے حقیقی کے حوالے کر کے آپ بھی جام شہادت نوش کر کے. اب حضرت علی اصغر کے بارے میں مورخین نے یہ لکھا ہے کہ حضرت علی اصغر جو 6 ماہ کے ہیں, کبھی امام علی مقام کی گود میں ہے, کبھی یہ علی اصغر سیدہ زینب کے ہاتھ میں ہے, کبھی علی اصغر بی بی شہربانو کے ہاتھ میں ہے, کبھی علی اصغر حضرت علی اکبر کے ہاتھ میں ہے, کبھی امام زین العابدین کے ہاتھ میں. حسین یہ کہتے ہیں, آپ فرماتے ہیں کہ علی اصغر کو زمین پر مت رکھنا, علی اصغر کو زمین پر مت رکھنا. ارے یہ وہ اصغر ہے, اگر زمین پر رکھ دو گے, اس نے اگر ایریا رکھ لی تو کربلا میں سے پانی کے چشمے اوپر جائیں گے. نعرہ تکبیر. تو حضرت علی اصغر کو, حضرت علی اکبر, حضرت علی اصغر کو زمین پر نہیں رکھا, کہا وہ اسماعیل تھے, اگر وہ ایریا رگڑتے تو پانی نکل سکتا ہے. ارے یہ تو علی اصغر ہے, یہ تو علی اصغر ہے. حضرات گرامی, علی اصغر کو سب نے پیار سے ہاتھ سے اٹھایا, زمین پر نہیں رکھا. اب حضرت علی اصغر یہ پیاس سے تڑپ رہے ہیں اور روتے ہیں تو ان کی آواز نہیں نکلتی. سیدہ زینب کہتی ہے کہ بھیا ذرا اسے لو اور جاؤ, یہ یزیدی فوج ہے, ان سے جا کر پانی کا سوال کرو. حسین یہ کہتے ہیں کہ میری بہن تو بھی علی کی بیٹی ہے, میں بھی علی کا بیٹا ہوں, تو بھی رسول اللہ کی نواسی ہے, میں بھی رسول اللہ کا نواسا ہوں. آج تک ہم نے اپنی زندگی میں کسی سے کوئی سوال نہیں کیا ہے, آج میں جاؤں سوال کرنے کے لیے. کہا کہ بچے کا سوال ہے. اب امام علی مقام حضرت علی اصغر کو لے کر معصوم علی اصغر کو لے کر یزیدیوں کے پاس آتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ یزیدیوں, تمہارا اگر کچھ بگاڑا ہے تو میں نے بگاڑا ہے, کچھ قصور کیا ہوگا تو میں نے کیا ہوگا. یہ تو معصوم ہے, یہ تو اس قابل بھی نہیں ہے کہ اگر پانی پی لے گا تو تلوار لے کر تمہارے مقابلے میں آ جائے گا. ایسا کرو کہ اپنے ہاتھوں سے ہی کہ چند قطرات اس کے سوکھے گلے میں ڈال دو. مگر یہ بدبخت جہنم جن پر واجب ہو چکی تھی, یہ وہ ظالم, یہ وہ لعین حضرت علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بجائے پانی دینے کے آپ پر تیر برسا. ایک شخص نے جو تیر چلایا, وہ تیر حضرت علی اصغر کے گلے سے پیوست ہو کر آر پار ہو کر حضرت امام علی مقام کو آگے لگا اور حضرت علی اصغر اسی وقت جام شہادت آپ نے نوش فرمائی. اب علی اصغر جیسے ہی آپ نے جام شہادت نوش فرمائی, خون کا ایک فوارہ ہو رہا, امام نے وہ خون اپنے ہاتھ میں لیا اور آسمان پر بلند کرتے آپ نے فرمایا
کہ اے مولا یہ تو ایک علی اصغر ہے، اگر اس کی جگہ ہزاروں علی اصغر ہو تو میں ایک ایک کر کے تیری بارگاہ میں قربان کروں۔ یہ ان کا جذبہ تھا، یہ ان کا یہ ایمان تھا۔ اب حضرت علی اکبر بھی چلے گئے۔ اب قافلے میں تمام اہل بیت کے افراد ایک ایک کر کے سب جاتے گئے، سب جاتے رہے، سب جام شہادت سب نے نوش کر لی۔ حضرات گرامی، حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ اب آتے ہیں، سیدہ سے کہتے ہیں کہ اے بہن اب میرے سوا یہاں پر مرد کوئی بھی نہیں ہے، صرف ایک زین العابدین ہے جو وہ بھی اجازت طلب کر رہے تھے، میں نے انہیں روک دیا ہے کیونکہ میرا جو نسل ہے، میری جو اولاد کا جو سلسلہ چلے گا وہ انہی سے چلے گا، وہ اس وقت اس قابل بھی نہیں کہ وہ تلوار لے کر جائیں، لہٰذا تم اس بچے کا بھی خیال رکھنا، جس طرح تم نے صبر کیا ہے اسی طرح صبر کرنا۔ حضرات گرامی، اب حضرت امام علی مقام اپنے مقدس گھر کی خواتین سے ایک ایک سے مل کر اور آپ میں تمہیں رخصت کروں گی، میں تمہیں اپنے ہاتھوں سے رخصت کروں گی۔ اب حضرت امام جب گھوڑے پر بیٹھتے ہیں، آپ نے سر پر سرکار کی دستار آپ نے سجائی ہے، ہاتھ میں حیدری تلوار ہے، آپ نے جو اس وقت جبہ پہنا، علی کا جبہ پہنا ہے، حیدری تلوار لے کر گھوڑے پر بیٹھتے ہیں۔ گھوڑے کو کہا کہ چل اب حسین کو بھی لے کے چل، جس طرح تو علی اکبر کو لے کر گیا، جس طرح تو قاسم کو لے کے گیا۔ اب گھوڑا کوشش تو کر رہا ہے چلنے کی مگر چل نہیں رہا۔ امام علی مقام نے دیکھا، آپ کہتے ہیں کہ کیا وجہ ہے؟ اب تک تو جا رہا تھا، مجھے معلوم ہے تو بھی بہت تھک چکا ہے، مگر گھوڑا کبھی آسمان کی طرف دیکھ رہا ہے، کبھی زمین کی طرف دیکھ رہا ہے۔ جب نیچے دیکھا تو سیدہ سکینہ وہ گھوڑے کی ٹانگیں پکڑ کر رکی ہوئی ہے۔ آپ دوبارہ آتے ہیں، کہا بیٹی مجھے اجازت دے دے۔ بیٹی وہ کہنے لگی کہ بابا عباس بھی یہی کہہ کر گئے تھے کہ میں آتا ہوں، مگر وہ بھی نہیں آئے، علی اکبر بھی نہیں آئے، کوئی بھی نہیں آیا جو یہاں سے جاتا ہے بابا واپس نہیں آتا۔ آپ کو یہ ڈر ہے کہ میں پانی مانگوں گی، میں تم سے پانی نہیں مانگوں گی، مگر مجھے چھوڑ کر مت جاؤ، میں پانی کا سوال نہیں کروں گی تم سے۔ میرے بابا اگر آپ چلے گئے تو مجھے کون اپنی گود میں لے، تمہاری گود میں کیسے آؤں گی؟ اپنا سر کس کی چھاتی پر، کس کے سینے پر رکھ کر سوؤں گی؟ میرے بابا مجھے چھوڑ کر اس حالت میں مت جاؤ۔ کہا کہ اے زینب سیدہ سکینہ کو سنبھالو، اگر یہ روئے تو اسے رونے نہ دو، میرا وقت آ چکا ہے، اب میں جا رہا ہوں، آسمان کے فرشتے دیکھ رہے ہیں۔ حضرات گرامی، حضرت امام علی مقام کس شان سے جا رہے ہیں، اور آپ نے جا کر ایک مرتبہ کہا کہ یزیدیوں میں ایک مرتبہ اتمام حجت کے لیے دوبارہ کہتا ہوں کہ سن لو، میرے خون سے اپنے ہاتھوں کو ننگا مت کرو، خون سے ہاتھوں کو مت رنگا کرو۔ کیوں کہ میں اس وقت اس روئے زمین پر سرکار کا وہ نواسا ہوں کہ جو سب سے زیادہ میں افضل ہوں۔ اے لوگوں مجھے پہچان لو، میں حسین ہوں، ہاں میں وہی حسین ہوں کہ جو سرکار کے کندھوں پر سواری کرتا تھا۔ سرکار جب سجدے میں جاتے تھے تو میں ان کی پشت پر سوار ہو جاتا تھا، پشت پر بیٹھ جاتا تھا۔ ابھی بھی موقع ہے، ابھی بھی موقع، باز آ جاؤ۔ مگر وہ یزیدی لعنت اور یہ جہنم ان کا مقدر بن چکی تھی۔ حضرات گرامی، امام علی مقام کی ایک بات انہیں سمجھ نہ آئی۔ ابن سعد نے کہا کہ اگر چاہتے ہو کہ تلواریں نہ چلے تو ابھی بھی موقع ہے، ہاتھ یزید کے ہاتھ میں دے دو۔ کہا کہ ابھی بھی یہی کہہ رہے ہو، جس کی خاطر سب کچھ تو قربان کر دیا ہے، مگر سنو ابھی بھی میں ہاتھ دینے کے لیے تیار نہیں، ہاتھ نہیں دوں گا، گردن دے دوں گا۔ جو بات مدینے میں کہی تھی وہی بات کربلا میں کہہ رہا ہوں، اور وہی ہوا۔ آپ گھوڑے پر سوار ہو کر آپ پھر آگے بڑھتے ہیں۔ حضرات گرامی، اس قدر امام علی مقام جس طرف جب آپ اپنے گھوڑے کا رخ پھیر دیتے، آپ کئی یزیدیوں کو واصل جہنم کر دیتے۔ یہاں ہوتے ہیں تو یہاں لوگ واصل جہنم ہو رہے ہیں۔ اس کے بعد آپ پر بھی اسی طرح پیچھے سے چاروں طرف سے گھیر کے تیروں کے وار کیے گئے۔ اس طرح وار ہوئے کہ امام علی مقام امام حسین شہید کربلا رضی اللہ تعالی عنہ زمین پر تشریف لے آئے۔ حضرات گرامی، یہ وہی 10 محرم الحرام کا دن تھا۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ طیبہ میں
خواب میں دیکھتی ہیں کہ سرکار تشریف لے آئے ہیں، سرکار کے رخ مبارک پر، آپ کے مبارک چہرے پر، آپ کی داڑھی پر، آپ کے جسم کے تمام اوپر کے تمام مبارک حصوں پر کربلا کی مٹی لگی ہوئی ہے اور آپ رو رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ ام سلمہ، آج میرا حسین میرا نواسا کربلا میں شہید کر دیا گیا ہے، آج ظالموں نے حسین کو شہید کر دیا ہے۔ ام سلمہ کہتی ہے کہ میں نے جب بیدار ہوئی، وہ مٹی جو مجھے دی گئی تھی، سرکار نے مجھے کہی تھی کہ ام سلمہ جس دن یہ مٹی خون بن جائے تو اس دن سمجھ جانا کہ حسین کو کربلا میں شہید کر دیا گیا۔ حضرات گرامی، ام سلمہ کہتی ہے کہ اس وقت میں نے دیکھا کہ وہ مٹی خون بن چکی تھی۔ حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ سرکار تشریف لائے اور سرکار آ کر یہی فرما رہے ہیں کہ آج حسین کو شہید کر دیا گیا ہے۔ حضرات گرامی، یہ امام علی مقام کو آخرکار ظالموں نے شہید کیا، اور یہ وہ شہادت ہے کہ سرکار کے یہ نواسے، سرکار نے دوسروں کو جو شہادت کی اطلاع دی، خواب میں آ کر اطلاع دیتے رہے، مگر سرکار خود بنفس نفیس کربلا میں حسین کا خون اٹھا رہے تھے، حسین کا خون بوتل میں بھر رہے تھے۔ ام سلمہ خود کہتی ہیں کہ سرکار نے یہ فرمایا کہ میں صبح سے کربلا میں خون بھر رہا ہوں اور ابھی اس وقت میرے نواسے حسین کو شہید کر دیا گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حضرات گرامی، وقت مجھے بالکل اجازت نہیں دے رہا، مجھے معاف کیجیے گا، باتیں بہت سی ہیں، لیکن وقت کی اس وقت ہمیں اس بات کی ہرگز نہیں اجازت دے رہا، اور میں نے زیادہ وقت یقیناً لے لیا ہے۔ میں تمام منتظمین سے، اس مسجد کی انتظامیہ سے معذرت خواہ ہوں کہ اگر وقت زیادہ ہو گیا ہے تو مجھے معاف کیجیے گا، مگر باتیں اور بھی کچھ باقی ہیں۔ باتوں کو سمیٹتا ہوا میں نے حضرت امام علی مقام کی شہادت پر میں اپنی اس گفتگو کو ختم کرتا ہوں۔ اللہ کریم امام علی مقام کی شہادت کے صدقے میں، کربلا والوں کے صدقے میں مولا پاک ہم سب کا یہاں جمع ہونا قبول فرما لے۔ مولا کریم پروردگار عالم پنجتن پاک اور کربلا والوں کے صدقے میں ہمارے حالوں پر رحم فرما دے، اور الہ العالمین مولا کریم ہمیں بھی عزت اور شان والی زندگی عطا فرما۔ آمین یا رب العالمین بجاہ النبی آمین صلی اللہ علیہ وسلم۔